جیسے درخواست ہے کہ آپ لوگ اینڈ تک جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے فرینڈس فیملیز کو جوائن ان کریں. اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. باجی اور دے آپ کو ہوسٹ بنا دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیرین just give me a minute نا. میوٹ ہو جائے باجی. سسٹرز ابھی بھی وقت ہے. آپ لوگ آپ کی فرینڈز فیملیز ڈاٹر ان لاز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. انہیں اطلاع دے سکتے ہیں کہ ہماری تفسیر کی کلاس شروع ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible, شیرین؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی آڈیبل الحمدللہ. May Allah make everything آسان for you and give you کامل شفا, but your voice is very bad. You could have given it to somebody else. کوئی اور دوسرا کر سکتا تھا. آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیتے. شیرین جی باجی You should have taken an off, اور آپ کی جگہ کوئی اور ہوسٹنگ کر لیتا. جی I'm here in case you want me to take over. Please let me know. جی اوکے چلیے دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے, کیونکہ آج ہم ایک قوم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہے پچھلی بار بھی ہم اس قوم کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈریس کیا تھا ایک ڈیفینیٹلی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ قوم کو, اور وہ کون تھی جس کے بارے میں ہم نے بات کیے تھے. کسی کو یاد ہے پچھلے ہفتے جب ہم بات کر رہے تھے تو کون تھی وہ قوم؟ زائدہ پر سنگھ نصارہ, اور اہل کتاب سے ہی بات کر رہے تھے نا, یہود نصارہ. ہاں لاسٹ ٹائم کی نصارہ سے بات کر رہے تھے. اس سے پہلے ویری گڈ زائدہ پا, اس سے پہلے ہم یہود کے بارے میں بات کر رہے تھے. یعنی اگر آپ دیکھیں یہود اور نصارہ کی ٹوٹل اگر ہم بات کریں تو دے آر کالڈ اہل کتاب, کیونکہ ان کے پاس بھی اسکرپچرز تھے. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ بنی اسرائیل تھے, یہ بھی یاد رکھنا اگر کسی کو کنفیوژن ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہود جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے اور نصارہ نہیں تھے. نہیں, تو یہود اور نصارہ دونوں بنی اسرائیل تھے, ٹھیک ہے. اور یہود اور نصارہ دونوں کو ہی اہل کتاب کہا گیا ہے. اوکے, تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن یہاں پر میں نے ابھی سورٹ آؤٹ کر کے دیا آپ کو. چلیے دعاؤں کے ساتھ جو ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو, اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ, اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین, اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں, اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں, اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹر کو, اٹس اے نائس بیوٹیفل پوسٹر. کین آئی ہیو اٹ اگین باجی؟ پوسٹر پلیز لگائیے. اور پوسٹر کا جو کنٹینٹ ہے یا جو کانٹیکسٹ ہے آج انشاءاللہ جو ہم جس پہ بات کرنے والے ہیں, اگر یہاں دیکھیں تو جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے, کسی ایک قوم کا یعنی ریزروڈ نہیں ہے. جنت کسی کے لیے ریزروڈ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم یہود ہیں تو صرف جنت پر ہمارا حق ہے, یا کوئی یہ کہے کہ ہم نصارہ ہے تو صرف جنت پر ہمارا حق ہے. کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا کہ یہودی
کہتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، یا پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ جب تک یہودی نہ ہو جائے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور نصارہ کہتے تھے کہ جب تک کہ نصارہ نہ ہو جائے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا بھی یہی کوئی خیال ہے، بالکل ایسے ہی کچھ خیال ہے نا۔ امت مسلمہ یعنی ہم پہلے امامت بنی اسرائیل میں تھی، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں رکھ دی، اور ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں نا، آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہم امت مسلمہ میں سے ہیں تو جنت ہمارے لیے ریزروڈ ہے۔ تو انشاءاللہ اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے، جنت کسی کے لیے ریزروڈ نہیں ہے۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ہم تو بڑے لاڈلے ہیں اور پھر ہم پر پیغمبر مطلب اگر آپ دیکھیں پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہیں، جیسے کہ یہود بنی اسرائیل کا ماننا تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، تو 100% جنت تو ہمارے لیے ریزرو ہے، ہم چاہے کچھ بھی کرے۔ از اٹ؟ اللہ کا تو انصاف ہم سب جانتے ہیں۔ تو کیا یہی ہے؟ تو آج اس غلط فہمی کو یا خوش فہمی جو ہر ایک قوم نے پال رکھی ہے، یہودی یہی سوچتے ہیں، نصارہ یہ بھی سوچتے ہیں، اور امت مسلمہ میں سے بھی لوگ یہی سوچتے ہیں۔ تو اسی چیز کو تھوڑا سا جو غلط فہمی ہے، تھوڑا اس کو آج انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے۔ جنت جیسے کہ کاشفہ نے کہا کمانی پڑے گی، بالکل صحیح۔ جنت اعمال کے بنا پر ہوگی، اور اللہ سبحان و تعالی اعمال کو چیک کر کے انسان کو جنت دیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلاں گروپ میں سے ہیں تو ہمارے لیے جنت کنفرم۔ ہر فرقہ یہی کہتا نا، یہ فرقہ کو جو ہے فالو کرو گے تو جنت کنفرم، وہ فرقہ کہتا ہے نہیں، جس نے قرآن اور سنت کی پیروی کیا، اس کے طریقے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کر جائے تو پھر اس کے لیے جنت، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اسی کے بارے میں آج بات کریں گے۔ آیت نمبر 18 نمبر کی آیت جو ہے وہ لگا دیجئے، 17 تک کے ہم بات کر چکے تو ڈن؟ اوکے، شرک کی بات ہوئی تھی 17 نمبر کی آیت میں، اگر آپ کو یاد ہے شرک پر ہم نے بات کی تھی، وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو نصارہ شرک کرتے ہیں ان پر بات کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے نصارہ یعنی نصرانیوں کی تردید یعنی کرٹیسائز کیا گیا ہے ان کو کہ شرک تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، توحید کی بات جو ہے وہ کی گئی وہاں پر۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ میں شرک اسی لیے کیا گیا کیونکہ ان کی جو پیدائش تھی وہ معجزانہ طور پر تھی کہ وہ جو ہے بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں کہا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی تم کو عیسیٰ ابن مریم تم نے اس کو اللہ ہی بنا دیا، یا تم نے اس کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، کیونکہ نصارہ میں بھی بہت سارے گروپس ہیں نا، بہت سارے فرقے ہیں، کوئی تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ ہی مانتے ہیں، کوئی تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کوئی تو جو حضرت مریم کو بھی جو ہے ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو جو ہے اتنا معجزانہ طور پر جو ہے وہ مانتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، یا اللہ بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایکچولی تو تمہیں یہ دیکھنا تھا کہ وہ ذات کی عبادت کی جائے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس معجزانہ طور پہ پیدا کیا، ایم آئی رائٹ؟ اس کی عبادت ہونی چاہیے نا، جس نے اس کو ایسا پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا پیدا ہونے میں ان کا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیونکہ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہو، تو اللہ نے ان کو بن ماں باپ کے پیدا کر دی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت حوا ان کی پیدائش تو جو ہے کہ آدم علیہ السلام کی پھسلی سے ہوئی، ہاں، تو اللہ نے نہ تو ان کے ماں باپ، ان کا تو کوئی بھی نہیں، اگر آپ دیکھیں ان کا بھی جو ہے ماں بھی نہیں ہے، وہ تو رب سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم بنا باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے ہم انسان، آپ اور ہم ماں باپ کے وجود سے جو ہے ہم دنیا میں جو ہے ماں باپ کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اور ہم دنیا میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جیسا چاہے بنائے، اور اسی کی بڑائی، اور وہ زبردست ہے، وہ جس کو جیسا چاہے بنائے۔
مخلوق کا اگر آپ دیکھیں کوئی کنٹریبیوشن نہیں یا کوئی ہاتھ نہیں ہے ایسا بننے میں، کوئی ہاتھ نہیں. یہ تو اللہ کا جو ہے، جو بھی ہے کہ اس نے، اللہ نے ان کو جیسا چاہا ویسا بنایا. تو پھر تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عبادت تو اسی کی جانی چاہیے جس نے حضرت مریم کو ایسے معجزانہ طور پہ بنایا. بلکہ جو ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، جو پیدا کیے گئے، جس نے پیدا کیا اس کی کرو نا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ دیکھیے کتنا کلیئر بات ہو چکی ہے یہاں پر، اتنی کلیئرٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں بتایا ہے، اتنی کلیئرٹی سے کہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش جو ہے معجزانہ طور پر ہے، تو اس میں اس کی کیا بڑائی؟ جس نے اس کو ویسے پیدا کیا اس کی بڑائی، اس کی عبادت. کیا تم اتنا نہیں سوچ سکتے ہو انسان؟ تم کو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں اللہ نے ڈالا، انسان بنایا، تم کو دماغ دیا، تم کو صلاحیت دی. تم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزانہ طور پہ پیدا کیا، عبادت تو صرف اور صرف اسی کی جانی چاہیے، عیسیٰ ابن مریم کی نہیں. اور اگر آپ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم اور یہاں ان کی ماں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا میں سب چیز کو ختم کر دے اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی ہوں. اور کون روک سکتا ہے کہ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا، اور جس کو اللہ چاہے زمین آسمان میں سب کو ختم کر دے. اللہ کی جو ہے بادشاہت قدرت ہے، لا یموت الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا. جو الہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بادشاہت آسمان اور زمین کی صرف اسی کی ہے. اور اتنا ہی نہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کی بھی، ان دونوں کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، بادشاہت جو ہے اللہ کی ان پر بھی چلتی ہے. یعنی ہم اور یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے جس کو چاہے جیسا بنائے. اب دیکھیں ہم انسان، ہم دو پیروں پر چلتے ہیں. اللہ نے ہماری پیدائش یا تخلیق کچھ ایسی رکھی ہے کہ ہم دو پیروں پر چلتے ہیں، ہمارے دو ہاتھ ہیں. لیکن اللہ نے جانوروں کو کچھ ایسا بنایا کہ وہ 4 پیر پہ چلتے ہیں. اللہ نے بنایا. اور اللہ نے تو کسی کو پیر بھی نہیں دیے، جیسے کہ سانپ ہے نا، سنیک، اس کو پیر بھی نہیں ہے. دیکھو وہ کیسا جو ہے رینگتا ہے زمین پہ، پیٹ کے بل جو ہے وہ چلتا ہے. اللہ کی جو مرضی وہ اس کے ساتھ وہ کرے. آپ دیکھیے مکھی کے ساتھ کتنے پر اور کتنے جو ہے اس کے پیر ہیں. اسی طریقے سے کتنے جو ہے وہ کیڑے ہیں دنیا میں جن کے کتنے پیر ہیں. اللہ کی جو مرضی جس کو جیسا بنائے. ہاں مچھلی کو دیکھو، ایسی بہت ساری چیزیں سائرہ باجی. تو یہاں پر اللہ نے کہہ دیا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے جس کو جیسا چاہے وہ پیدا کرے. nobody has the right and authority to question اللہ. اور تم کو تو دماغ لگانا چاہیے کہ کوئی اگر بنا باپ کے بنا ہے تو اللہ نے کیسا اس کو پیدا کیا، وہ رب کیسا ہوگا، اس کی شان کیسی ہو گئی. لیکن نصرانی آف ٹریک ہو گئے، ضالین ہو گئے، گمراہ ہو گئے. یعنی اللہ کی پہچان سے کیا ہو گئے وہ، اگر آپ دیکھیں پیچھے رہ گئے. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئی بات، وہ تو آف ٹریک ہو گئے. عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ بنا دیا، یا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. جبکہ اللہ اپنے بارے میں سورہ اخلاص میں کیا فرماتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے جیسا ہی کوئی نہیں. اور اگر آپ دیکھیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ کا پارٹنر کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم انسان کی سپیشیز دیکھو نا، مرد اور عورت ہم ایک سپیشیز کے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جیسا ہی کوئی نہیں ہے تو میرا پارٹنر کہاں سے آیا؟ اور اگر میرا پارٹنر ہی نہیں ہے تو میری اولاد کہاں سے آئی؟ سمپل چیز ہے جو تم کو سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا 17 نمبر کی آیت پہ جو ہم نے ریکیپ پچھلی مرتبہ جو آیت کی تھی اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر دی کہ یہاں شرک کی تردید کی گئی ہے. اسلام میں شرک کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہم جو ہے توحید پہ ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ doesn't like that. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات 17 پہ ختم. اب 18 نمبر کی آیت لیتے ہیں. وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہود. کیا کہنے لگے؟ یہودیاں بات ہو رہی ہیں.
تو یہود جو ہے کس کے فالوورز ہیں؟ ان کے پیغمبر کا نام بتائیے پلیز. یہود کس کے فالوورز ہیں؟ ان کے پیغمبر کا نام بتائیے. یعنی بنی اسرائیل کی طرف جو بھیجے گئے تھے وہ بتائیے. یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو, بنی اسرائیل کی طرف. یہ سمینا موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. کون؟ یہود. ٹھیک ہے, دیکھیے وہ بھی مسلمان تھے اپنے دور کے, مگر انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ یہود رکھ لیا تھا خود سے. خود سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے بیٹے تھے یہودا, ان سے جو ہے کہ جو ہے یہود, ان کی نسبت جو ہے یہود ہو گئے سب, اور انہوں نے اپنا نام یہود رکھ لیا. حالانکہ ان کا نام بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ جو جوز ہیں یا جو یہود ہیں ان کا بھی نام قرآن کیا بتاتا ہے؟ مسلمون. یہ مسلمان تھے, اپنے دور کے مسلم تھے. تو قالت الیہود, اب جو ہے کہ یعنی یہود کہنے لگے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز, والنصارا, اور نصارہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز. عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز. اب ان کا نام بھی جو ہے وہ نصارہ نہیں ہے, مسلمون ہی ہے. قرآن میں مسلمون ہی ہے, مگر انہوں نے بھی اپنا نام نصارہ رکھ دیا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھے جس بستی میں یہ رہتے تھے اس بستی کا نام جو یہ نجران کی بستی سے آئے تھے, تو وہاں سے کیا ہو گئے؟ نصارہ. نصارہ ہے نا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, جہاں جو بستی میں ہم رہتے ہیں ہم وہاں سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں نا اپنے آپ کو, اور یا پھر جو کنٹری سے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا, جیسے اگر آپ دیکھیں ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ انڈین. ہم انڈین ہیں. ہم ممبئی میں رہتے ہیں تو ہم ممبئی کر ہیں, مگر وہ ہمارا ریلیجن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علاقوں کے نام سے کچھ جو ہے تو فرقے بھی بن گئے ہیں, تو وہ ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن اسلامی ہے سب کا, اور سب مسلمان ہی ہے, اور قرآن ہمارا نام مسلمون ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا. یہ جگہوں کی نسبت یہ نام آ گئے ہیں, اور قبیلوں کی نسبت. تو یہودا سے یہود, اور جو ہے نجران سے جو ہے وہ نصارہ. تو قالت الیہود, اور کہنے لگے یہود, والنصارہ, اور نصارہ جو عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہیں. دیکھیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, ان کی بڑائی دیکھو. نحنو, ہم یعنی کہ یہود کے لوگ اور نصارہ کے لوگ, اور ان کو ملا کر آپ کہتے ہیں یہود اور نصارہ مل کے کیا ہوتے ہیں؟ چلیے واپس بتائیے. سٹارٹنگ میں ہی بتائی تھی, میں کوئی بھی آپ کو ایسی چیز نہیں پوچھتی ہوں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا نہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہود اور نصارہ نمبر 1 اہل کتاب آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر یہ گروپ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل. یہود اور نصارہ دونوں بنی اسرائیل ہے, اور ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. یہ اپنے دماغ میں ڈرل کر لیجیے. جب بھی یہود اور نصارہ کی بات ہوگی یاد رکھنا بنی اسرائیل کا گروپ ہے یہ. اور پھر جو ہے ان کو آپ اہل کتاب بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کی طرف بھی جو ہے اسکرپچرز آئی تھی. یہود کی طرف توراہ اتری تھی, اور جو ہے کہ نصارہ کی طرف انجیل اتری تھی. تو آسمانی کتابیں ان کی طرف اتری ہے. آسمانی کتابی کے حامل قوم ہے یہ. تو اب یہ یہود اور نصارہ ایک کیا کہہ رہے ہیں سنو. نحنو, ہم ابناء اللہ ہیں. ابناء اللہ مطلب ہم تو بیٹے ہیں اللہ کے. اب یہاں پر بیٹا کہا, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا. تو سب سے پہلی بات تو میں یہاں کلیریفائی کرا دوں آپ کو, یہاں بیٹے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ابناء ورڈ ہے نا, ابناء کا مطلب کیا ہے؟ ابناء کا مطلب ہے چہیتے, لاڈلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں جیسے انسان کا جو بایولوجیکل سن ہوتا ہے نا, ہم ہیومن بینگز میں اگر آپ دیکھیں بایولوجیکل سن ہوتا ہے, کریکٹ. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایسا کچھ کہ واقعی میں حقیقت میں لٹرلی معنی نہیں لیا جا رہا ہے جیسے ہم لیتے ہیں بایولوجیکل سن, ویسے نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کے بیٹے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے سے مراد یہاں پر ہے چہیتے ہیں. چہیتے ہیں, فیوریٹ ہیں, فیوریٹ. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ابناء اللہ سے مانا سن یعنی لٹرلی جو ہیومن بینگ کے سن ہوتے ہیں ویسے آپ نہیں لیجئے. یہاں پر ابناء کا مانا ہے چہیتے, فیوریٹ, ناٹ ریئل بیٹے, ناٹ بایولوجیکل بیٹے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ کیونکہ دیکھیے جو ہو سکتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہے تو وہ سوچے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہم تو جو ہے اللہ کے بیٹے یعنی سن آف چلڈرن آف گاڈ, وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں کہ لکھا بھی ہے یہاں پر ترجمے میں, دیکھیں نا, the Jews and the Christian each say we are the children of Allah, children of Allah. تو یہاں سے صحیح مراد میں بیٹے یعنی وہ بیٹے نہیں لے لینا, ریئل بیٹے نہیں لے لینا. بیٹے سے مراد کیا ہے؟ چہیتے, پسندیدہ, فیوریٹ.
ہو گئی بات یہاں پر. تو کہنے لگے یہود اور کہنے لگی نصارہ کی قوم نحنو ہم ابناء اللہ ہیں, ہم تو چہیتے ہیں اللہ کے, لاڈلے, یہ ورڈ سے لاڈلے, اور پھر وہ اور احباؤ اور ہم کیا ہیں, بڑے محبوب, بڑے محبوب, بڑے پسندیدہ, سب سے زیادہ محبوب. یہ اب ان کو یہ بات کس نے کہا, یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ لے آئے؟ یعنی یہود اور نصارہ دونوں نے کہا ہم ہیں بیٹے اللہ کے, مینز دراصل ہم اللہ کے فیورٹ ہیں. ہاں, تو یہ کانسیپٹ کہاں سے لائے ان لوگوں کو, کہاں سے غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کوئی آسمانی کتاب میں مینشن کی ہے؟ بالکل صحیح رشمی, انہوں نے کہا اتنی نعمتیں جو ملی تھی ان کو, اتنی نعمتیں جو ان کو ملی تھی نا, تو انہوں نے خود سے ہی اندازہ لگا لیا کہ ہم فیورٹ ہیں. نعمتیں جیسے اب دیکھیں گھر میں ایک فیملی میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹس کو جو ہے 3-4 بچے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو جو ہے ایک طرف, ایک بچے کو زیادہ توجہ دیا جاتا ہے. ہاں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, پکڑ ہے پیرنٹس کی, دونوں بچوں کو, آپ کو یا تینوں بچے, جتنے بھی بچے ہیں, سب کو سمان روپ پہ برابر دیکھنا ہے. there should be equality among اولاد also. کسی کو اگر ایک کو گفٹ دے رہے ہو تو دوسروں کو بھی دے, پارشل نہ بنے. لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی, دل پہ نہیں ہو سکتا قابو, دیکھیں اس پہ پکڑ نہیں, کبھی کبھی ایک بچہ زیادہ چہیتا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے, ماں باپ ہماری نا سب بات مانیں گے, میں موبائل مانگوں گا موبائل بھی دیں گے, بڑے کو نہیں دے رہے چھوٹے کو دے رہے, یا بڑے سے زیادہ پیار ہے تو اس کو دے رہے, کار مانگوں گا تو وہ بھی دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی میں تو بہت لاڈلا ہوں, میں تو بہت لاڈلا ہوں, ڈیڈی کچھ بولتے بھی نہیں ہیں, ڈیڈی مارتے بھی نہیں ہیں, ممی بھی نہیں مارتی ہیں, جو چیزیں مانگتا ہوں وہ دے دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے ان کو بھی غلط فہمی یا خوش فہمی کچھ کہہ لو, یہود کو نصارہ کو اپنے بارے میں تھی کہ ہم تو بڑے کیا ہیں, ہم تو بڑے چہیتے ہیں, ہم تو بڑے فیورٹ ہیں اللہ کے. ایک وجہ یہ تھی کیونکہ ان کو نعمتیں ملی ہوئی تھی دنیاوی, بڑی دنیاوی نعمتیں ملی ہوئی تھی ان کو. سمجھ میں ہی بات, بڑی دنیاوی نعمتیں ملی تھی, اسی لیے ان لوگوں نے یہ سوچ لیا. اور دوسرے, دین کی نعمت بھی ملی تھی. آپ دیکھیں کسی کو اگر دنیاوی نعمتیں بھی مل جائے, دینی نعمتیں بھی مل جائے, اوہو تو کیا بات ہے. دنیاوی نعمتیں میں کیا ہے, ریچز. جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو بادشاہت ان کو ملی تھی, وہ تو اس کے بعد کسی کو نہیں ملی, نہیں ملی. تو وہ یہی گروپ میں آئے, کریکٹ, تو اپنے آپ کو بڑا چیز سمجھتے. اور دوسرا کیا, پیغمبروں کی اولاد, ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں, جتنے بھی پیغمبر آ رہے ہیں وہ سب ہمارے گروپس میں. اور واقعی آپ دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو پہلے وہ جو فیملی ٹری بتایا تھا, تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ سے جو ہے کیا ہوئے اگر آپ دیکھیں, یعقوب علیہ السلام, اور پھر جو ہے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام, اور پھر جو ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے اسحاق, جو ہے حضرت اسحاق ہوئے, اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں کون, یعقوب علیہ السلام. سو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ کے ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے مل کر کے بنے بنی اسرائیل. اور انہی میں نبوت کا دور تھا. یس, آپ کو بہت سارے ملیں گے, یوسف علیہ السلام بھی ان میں ہی تھے, یوسف علیہ السلام بھی ان میں ہی تھے, یعقوب علیہ السلام نبی, یوسف علیہ السلام نبی, اور ایک جیسا پیغمبروں کا اور انبیاءوں کا سلسلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں پہ در پہ چلے آ رہے. تو پھر آپ سوچیں نا, دنیاوی نعمتیں بھی اللہ نے دے رکھی ہے, اور پھر جو دین کی نعمتیں بھی اللہ نے دے رکھی ہے. اب اس سے کیا ہو گیا, خوش فہمی, غلط فہمی, ارے ہم تو چہیتے ہیں, ہم تو لاڈلے ہیں, سارے پیغمبر ہم میں ہی آ رہے ہیں. دیکھو تو سمجھے, تو یہود نصارہ دونوں نے کہا ہم ہیں بیٹے اللہ کے, مینز دراصل ہم اللہ کے فیورٹ ہیں. اسی لیے وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کچھ نہیں کرے گا, ہم جو چاہیں وہ کریں, ہم جو چاہیں
یہ مطلب تھا ان کا بیٹا بننے سے. اور اللہ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں. یہ ان کا خود ساختہ دعویٰ تھا یا ایک غلط فہمی تھی. اور غلط فہمی میں انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ ہمیں تو آگے یعنی آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا. یہ بھی سوچتے تھے ہاں ہمارے لیے آگ نہیں ہے, ہمارے لیے تو جنت ریزروڈ, ہمارے لیے تو جنت ریزروڈ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اگر اللہ ہم کو آگ میں ڈال بھی دے گا نا تو بس وہی تھوڑے دن تک, معدودات, چند دن. کیوں؟ وہ جتنی ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا اتنے دن تک کہ ہم خالی آگ میں رہیں گے, آگے نہیں. کیونکہ ہم لوگ لاڈلے ہیں نا, ہم لاڈلے ہیں. اللہ تعالیٰ تھوڑی ہم کو ڈالیں گے. اب آپ سوچو, کیا یہ آپ کو بات صحیح لگتی ہے؟ یہ جو ان کی سوچ ہے یہود کی اور نصارہ کی, جو یہ سوچ ہے کہ ہم لاڈلے, ہم اللہ کے بیٹے, ہم جو چاہیں کریں, ہماری تو کوئی پکڑ نہیں, جنت تو ہمارے لیے ریزروڈ ہے, فکس ہے, یہ ان کی سوچ ہے. تو اللہ کتنی غلط فہمی. انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ ہمیں تو آگ میں جب انہیں یعنی اگر جو ہے کہ جانا ہی نہیں ہے, اور اگر گئے تو بھی چند دن میں آ جائیں گے باہر. دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں, اپنا مینس چہیتے لاڈلے. اور ان کو ایسا تھا بنی اسرائیل کی قوم کو کہ ہم جو ہے غلط ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے ہم کو دنیاوی اور دینی نعمتوں سے نوازا ہے. دنیاوی نعمتیں یعنی اتنی بڑی بادشاہت ہم کو ملی, اور دینی نعمتیں مطلب وہ پیغمبروں کا پے در پے سلسلہ ہمارے گروپ میں ہے, ایک کے بعد ایک انبیاء پیغمبر ہمارے ہی جو ہے گروپس میں آ رہے ہیں. اور اللہ نے ان کو واقعی فضیلت تو دے رکھی تھی. یہ تو بات ہے کہ اللہ نے ان کو فضیلت تو دے رکھی تھی بنی اسرائیل کو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 کا ریفرنس لگائیں باجی, اس میں ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے. سورہ 47, یہ 46 کس نے لگا دی ہے یہاں؟ پلیز چینج. ہم لگا دیتے ہیں 47. پلیز جسٹ ہولڈ آن, کیونکہ آج کی جو آیتیں ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ بیسڈ آن دا ریفرنسز ہے. ریفرنسز پراپرلی سمجھ میں آئیں گے, آیت بہت اچھی سمجھ میں آئے گی. تو باجی لگا رہے ہیں, آپ سے تھوڑا سا انتظار کریں, تھوڑا سا کوآپریٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واقعی دنیا میں بہت فضیلتوں سے جو ہے وہ نوازا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا تھا اور دینی نعمتوں سے نوازا تھا. اور وہی بات یہاں پر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں یہاں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے جب تک کہ بھاجی لگا رہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس کا معنی کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, وہی یہود اور نصارہ اہل کتاب, اذکروا یاد کرو, اللہ کہتے ہیں نعمتی میری نعمت. کون سی؟ دنیاوی نعمت اور دینی نعمت. التی وہ جو انعمتا انعام کی میں نے علیکم تم پر, وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں, علی العالمین تمام جہان پہ تم کو فضیلت دے رکھی ہے, فضیلت دے رکھی ہے. جوز اپنے آپ کو, یہود کی بات ہو رہی ہے نا تو ان کو جوز کہتے ہیں نا, تو جوز اپنے آپ کو چلڈرن آف گاڈ کہتے ہیں. کوئی جو آج بھی آپ دیکھیے کنورٹ نہیں ہو سکتا, وہ کنورٹ نہیں ہوتے. ہاں کوئی بھی جوز ریورٹ لے لو یا کنورٹ سمجھنے کے لیے, وہ کبھی نہیں چھوڑتے اپنے دن کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتے ہیں. They think they are very pure. دیکھیے نا آیت یہاں پر بتائی نہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو یہاں پر فضیلت جو دے رکھی ہے تو وہ کہتے تھے we are children of God اور we are very pure. We are very pure. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, پروفٹ محمد کی بات کر رہی ہوں, جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جوز کو, ان کو, یہودیوں کو دین کی دعوت دی تھی, عذاب سے ڈرایا تھا. تو انہوں نے کہا ہم کو کیوں ڈراتے ہو محمد, ہم تو محبوب ہیں اللہ کے, کچھ نہیں ہم کو, یعنی کچھ نہیں ہوگا, اللہ کچھ نہیں کریں گے, ہم کچھ بھی کر لیں, ہم سلیکٹڈ ہیں. دیکھو نا پیغمبر سارے ہماری قوم میں آ رہے ہیں, ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہے, دیکھو لکھا بھی ہے تمہارے قرآن میں
या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अलैकुम अनअमता अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ये फद्दलतुकुम अलल आलमीन, देखो अल्लाह ने हमको तमाम कौमों में फजीलत दे रखी है, तो हम तो बड़े प्यारे लाडले महबूब है, कुछ नहीं होगा हमको, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब आप सोचो, जब किसी कौम पर नेमत होती अल्लाह की, लाइक बारिश, नेमत क्या है? बारिश, हर चीज की, दुनियावी और दीनी। अल्लाह ने इनको सेलेक्ट करके इमामत का मनसब दिया था, इनको जो सेलेक्ट किया गया था, है ना, इमामत के लिए, और इनको जो फजीलत दे रखी थी, वो किस बिना पर, क्या चीज के लिए दे रखी थी? क्या चीज के लिए दे रखी थी? चलिए कोई बताएगा क्यों? क्यों अल्लाह ने इनको फजीलत दी? क्यों पैगंबर इनमें आए? क्यों? यस, ताबिंदा सेज दीन का काम करने के लिए। ये हिदायत का सामान थे औरों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंट्रोडक्शन के बारे में इनको दुनिया में बताना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां जो इनकी किताबों में मौजूद थी, उनकी प्रेडिक्शन, उनकी सारी चीजें बतानी थी सबको कि एक फाइनल प्रॉफिट आने वाला है। इसीलिए अल्लाह सुभान व तआला ने इनको ये दर्जा दिया था कि दीन का काम करो, तुम हिदायत का सामान हो दूसरों के लिए। तुम्हारे पास आसमानी किताबें हैं, ये सबको बताओ। इसके लिए अल्लाह ने इनको सेलेक्ट किया था। आर यू गेटिंग? ये काम के लिए इनको सीट पे बिठाया था, इनको ये काम के लिए, बड़ाई मारने के लिए नहीं। अब देखिए, इलेक्शन में जब हम किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं तो उसको बड़ाई नहीं मारनी चाहिए। एक्चुअली उसको वहां बैठ के काम करना है और उस पर जिम्मेदारी है कि मुझे बहुत काम करना है। और फिर जब उसको बिठाया जाता है तो उससे पूछ भी होती है कि भाई तुमको बैठ के काम करना है वहां पर, तुमको सिर्फ बड़ाई मारने के लिए नहीं बिठाया गया, वहां पर डींगे मारने के लिए नहीं बिठाया गया, तकब्बुर करने के लिए नहीं बिठाया गया। तो ऐसे ही यहूद को और बनी इसराइल को ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ने जो तुमको फजीलत दे रखी है, लाडले जो तुम समझते हो, लेकिन अल्लाह ने जो तुमको नेमतें दे रखी है वो काम के लिए है, आराम के लिए नहीं, बड़ाई मारने के लिए नहीं, तकब्बुर जताने के लिए नहीं। तो आज रसूल जब इनको दावत दिया करते थे ना, यहूद को कहते थे हमको मत डराओ, हम तो महबूब है, चाहे जो भी काम करे अल्लाह तो हमको माफ कर देगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला। अब जब किसी कौम पर नेमत होती है अल्लाह की बारिश, अल्लाह ने इनको सेलेक्ट करके इमामत का मनसब दिया था, हिदायत का सामान था, ये दूसरे तक दीन पहुंचाने का जरिया बनना चाहिए था इनको। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनको गद्दी पे क्यों बिठाया था? काम करने के लिए, जिम्मेदारी अदा करने के लिए। अब ये बड़ा ऑनर था इनको, काम की वजह से, काम करो, इसीलिए अल्लाह ने सारी इनको सब फैसिलिटेट किया गया था। अब देखे मन्ना सलवा तक खा के बैठे हैं, अल्लाह अकबर, आसमानी गिजा खा के बैठे हैं। अल्लाह ने उनसे कोई काम लेना था, इसीलिए उनको इतनी फजीलत दे रखी थी, पर उन्होंने काम ही नहीं किया। अब काम नहीं करेगा, अब जिस कैंडिडेट को आप इलेक्ट करके सीट पे बिठाओगे और अगर वो कैंडिडेट काम नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? बताए, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको आउट कर दोगे ना, इसको देंगे ही नहीं हम, इसने कौन सा जो है 3-4 साल या 5 साल में काम किया है जिसको दोबारा से बिठाएंगे, उसको निकाल देंगे हम, उसकी पोस्ट से निकाल देंगे। तो ये बनी इसराइल को जो फजीलत दे रखी थी वो काम करने के लिए, हिदायत का सामान बनने के लिए, आने वाले प्रॉफिट के बारे में लोगों को बताने के लिए, मगर ये तो सारी चीजें छुपाने लगे, उल्टा ये तो किताबें चेंज करने लगे। अब जब इन्होंने काम किया नहीं तो अल्लाह ने इनको गद्दी पे से हटा दिया, बनी इसराइल से इमामत छीन ली गई और बनी इस्माइल में रख दी गई। बनी इस्माइल यानी हम, और बनी इस्माइल से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हजरत हाजरा, अगर आप देखें उनकी लिनेज में से थे, हजरत हाजरा से जो है हमको मिलते इस्माइल अलैहिस्सलाम ना, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह सुभान व तआला ने जो है वो क्या किया? रिप्लेस कर दिया कैंडिडेट। अब इमामत गई, छीन लिया, अल्लाह ने बनी इसराइल से इमामत छीन ली। सही है, सबको समझ में आ रहा है? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली ट्री के बारे में बताया। उनकी 2 बीवियां थी, एक हजरत हाजरा जिनसे जो है कि इसहाक पैदा हुए, फिर उनसे याकूब पैदा हुए, और फिर 12 बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के, और उनसे बने बनी इसराइल। और फिर हजरत हाजरा से जो है कि जो
فیملی آئی تو ان میں بنی اسماعیل تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے ان کے، اور جو ہے وہاں سے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں ہی نبوت رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں پہلے بنی اسرائیل میں رکھا، مگر کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا تو اللہ نے وہاں سے لے کر کے بنی اسماعیل کو دے دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے، اسی میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسماعیل میں سے. تو جب ہدایت کا سامان نہیں بنے، رسپانسبلٹی نہیں نکالا جو ہے اٹھایا، تو بڑا آنر چھین لیا گیا. تو اب انہوں نے کام نہیں کیا. بٹ ایگزیکٹلی ایسے ہی آج امت مسلمہ کے پاس اللہ نے امامت کا منصب دیا کہ اب تم بھی پیغام پہنچانا. سمجھ میں یہ بات ہمارے کو آ گئی ہے. بنی اسماعیل میں رکھ دی گئی، یعنی اب اللہ نے ہم کو سلیکٹ کیا، اب تم کرنا. ہم اب بیٹھا دیے گئے، بنی اسماعیل جو ہے سیٹ پہ بٹھا دیے گئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. بنی اسرائیل کی طرح نہیں کرنا، ان کو تو ہٹا دیا گیا نا. سو اب آج امت مسلمہ کے پاس اللہ نے امامت کا منصب دیا کہ اب تم پیغام پہنچانا، اب تم پیغام پہنچانا. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے بارے میں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. دیکھیے اللہ نے ہم کو یہاں کیا کہا؟ کنتم ہو تم، یعنی امت مسلمہ کے لیے یہ خیر امت، بیسٹ کمیونٹی. خیرہ بہترین، امتن یعنی کمیونٹی گروپ، تو بیسٹ گروپ ہو، خیرہ امہ ہو. لیکن یہ خیرہ امہ کب بنو گے؟ کب؟ بہترین کی جو تم کو پوسٹ مل رہی ہے، جب تم اس کو پروف کرو گے تب تم بہترین کہلاؤ گے. تم نکالے گئے ہو اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، یعنی اب تم ہدایت کا سامان ہو. تم کو ابھی دین لوگوں تک پہنچانا ہے. ابھی کوئی پروفٹ نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی جو وہ تسبیح تھی اس کے لاسٹ دانے تھے. اب کوئی پروفٹ نہیں آئے گے. اب امت مسلمہ یعنی ہم کو کہا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ کار نبوت کا کام دیا گیا ہے، اور اس کے عوض میں ہم کو انبیاءوں کا ثواب ملے گا. جو انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو ان کو ملا تھا وہ ہم کو ملے گا اجر. آج کی دور میں جو یہ کار نبوت کا کام کرے گا، کیونکہ آج کوئی پروفٹ نہیں آنے والا. اب یہ کتاب کو ہم کو جو ہے پکڑنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ آخری ورژن ہے، یہ قرآن از دا لاسٹ اپ گریڈڈ ورژن. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور ایوری بڈی ہیز ٹو فالو دا پروفٹ محمد. اور یہ کام جو کرے گا اس کو انبیاءوں کا ثواب ملے گا. درجہ آپ سوچیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درجے کے پہنچے. سوچیں آپ. سو کنتم خیر امتن، ہو تم خیرہ مطلب بہترین امتن گروپ اخرجت للناس. تم نکالی گئے ہو لیے لوگوں کے، ہمارا یہ کام ہے. اللہ نے ہم کو بنایا اسی لیے. کیوں؟ تأمرونا، تاکہ تم حکم دو بالمعروف، تم بھلائی کا آرڈر دو، تم لوگوں کو بھلائی کا آرڈر دو. وتنہونا، اور تم روکو، عن المنکر، اور برائی کے کام سے تم روکو. یہ کام امت مسلمہ کو سونپا گیا. وَتُؤْمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، اور تم لاؤ. اب ہم کو کہا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے. پہلے بنی اسرائیل کو گدی پہ بٹھایا گیا تھا، امامت کی ان کو جو ہے نوازا گیا تھا دنیاوی نعمتوں سے اور دینی نعمتوں سے. پیغمبروں کی اولاد تھے وہ، جس کی وجہ سے ان میں گھمنڈ برپا ہو گیا، اور انہوں نے دین کا کام تو کیا ہی نہیں. وہ تو ہدایت کا سامان بنے ہی نہیں. اب جو انسان جو کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا اگر وہ کام نہیں کرے گا تو پھر یو گیٹ آؤٹ آف دا سیٹ. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے کوئی پوسٹ بھی ہے دنیا میں، اگر کوئی آرگنائزیشن میں کسی انسان کو کوئی پوسٹ دی جاتی ہے تو وہ پوسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے مزے کرو ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرو. بہت رسپانسبلٹی ہے. اور اگر وہ شخص کام نہیں کرے گا تو اس کو باس بولے گا گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، آئی ول اپوائنٹ another جو ہے کہ مینیجر اور another person for this job because you people are not، یعنی تم جو ہے کہ اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے یہ پوسٹ کو، تو تم کو ہٹا دیا گیا. تو ویسے ہی بنی اسرائیل کو اپنی پوسٹ پہ سے ہٹا کے امت مسلمہ کو بٹھا دیا گیا. اور امت مسلمہ کون ہے؟ ہم، the believers, the Muslims. اب ہم کو کیا کہا گیا ہے؟ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. Look at the translation. You are the best community ever raised for humanity. You encourage good, forbid evil, and believe in Allah.
اب یہاں پر ہم کو یہ کہا گیا تم یہ کام کرنا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کام تم کو سونپا گیا نا, تم سے پہلے کس کو دیا گیا تھا؟ امت مسلمہ کو کیا کہا؟ تم سے پہلے کس کو دیا گیا تھا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ہے نا, یہ امامت کا جو کام, ہدایت کا سامان بننے کا کام ہم سے پہلے کس کو دیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کو. ویری گڈ, بنی اسرائیل کو دیا گیا. اب اللہ کیا کہتے, اگر بنی اسرائیل بھی اپنا کام اچھا کرتے تو ان کے لیے بیٹر ہوتا, مگر انہوں نے کام ہی نہیں کیا. وہی بات یہاں پر اگلے حصے میں آیت کے بتایا جا رہا ہے. ولو, اور اگرچہ آمنا ایمان لاتے, اہل الکتاب یعنی یہود اور نصارہ یعنی بنی اسرائیل, اگر وہ بھی ہدایت کا سامان بنتے, اسی طرح اچھے سے ایمان لاتے, لکانا خیرا لہم, لکانا ضرور, کانا ہوتا, خیرن بہتر, لہم لیے ان کے, that would have been better for them, اگر وہ اپنا کام کرتے. کون؟ بنی اسرائیل. امامت کی گدی پہ بٹھایا تو اللہ نے اگر وہ کام کرتے, that would have been better for them, but they didn't do. کیسے پتہ چلتا ہے؟ منہم, دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں وہاں, منہم, ان میں سے, یعنی بنی اسرائیل میں سے جو پہلے گدی پہ بیٹھے تھے نا, جن کو نکال دیا گیا. کیوں نکالا وہ وجہ بتائی جا رہی. منہم, ان میں سے, المؤمنون, مومن, کچھ تو مومن ہیں, کچھ تو اچھے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام, اور کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو ہے وہ ریورٹ ہو گئے تھے. تو کچھ تو مومن ہے, بٹ وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ, وَأَكْثَرَهُمْ, میجورٹی آف دیم, الفاسقون, وہ فاسق ہیں, ریبلیس ہے, نافرمان ہے, they are not listening, وہ بلیو نہیں کرتے لاسٹ پروفٹ پر, وہ بلیو نہیں کرتے فائنل بک قرآن پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں اس میں, کیونکہ اس آیت کو میں نے کیوں سلیکٹ کیا بطور ریفرنس, کیونکہ یہاں پر ہم کو وجہ ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کو امامت سے کیوں ہٹا دیا گیا. اللہ نے بتا دیا وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ, most of them were rebellious, they were not doing their job, وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے. اللہ نے جو کام کے لیے ان کو فضیلت دے رکھی تھی دنیا میں, اور دین کی فضیلت ملی تھی, وہ کام کر ہی نہیں رہے. تو کیا کیا جائے گا پھر؟ پوسٹ سے ہٹو تم لوگ. اور ہم کو بٹھا دیا گیا دیکھنے کے لیے کہ اب تم کیا کرتے ہو, اور ہم کو بٹھا دیا گیا امت مسلمہ کو کہ now what you people are going to do, تم کو ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ نہیں چلنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ؟ سو اب آپ دیکھیں کہ جو یہی جملہ جیسا بھی میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ غلط فہمی کہ ہمارے ساتھ تو بنی اسرائیل کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاشل ہوں گے, ہمارے ساتھ معاملہ کچھ اچھا ہی کریں گے, ہم کو پنشمنٹ نہیں دیں گے. یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے, اور وہ کہتے تھے ہم کو پنشمنٹ بھی نہیں ہوگا. یہی جملہ بولتے تھے بار بار جب انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرنے کو کہا گیا ایز اے رسول. میں نے آپ کو بتایا نا, نبی کریم نے ان کو دین کی دعوت دی اور ڈرایا ان کو عذاب سے, تو کیا کہا انہوں نے؟ اے محمد, ہم کو کچھ نہیں ہونے والا, اب مت ہم کو کچھ بولو, ہم تو لاڈلے ہیں. تو کہتے ہمیں کیوں جو ہے, ہم کیوں مانے عربوں کے رسول کو؟ کیا کہا یہود نے, کیا کہا بنی اسرائیل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ اپوائنٹ کیا گیا؟ ہم کیوں مانے عربوں کے رسول کو, حالانکہ نبی کریم صرف عربوں کے لیے رسول نہیں تھے, سارے جہان والے العالمین کے لیے رسول جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے, انسان اور جنات دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پروفٹ ہیں. ہاں, سو وہ کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے ہم کیوں مانے عربوں کے رسول کو. آخرت کے بارے میں بھی کہتے کہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہوگی, کیونکہ ہم تو فیورٹ ہیں نا, وہ یہ ٹھان لیے تھے آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا ہمارا, یہ چلڈرن آف گاڈ. تو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئی. لیٹ اس ہیو دی آن گوئنگ آیت باجی پلیز. تو اس کو یہاں پر ایکسپلینیشن آپ کو کلیئر ہو گیا. وقالت الیہود, اور کہنے لگے یہود, والنصارى, اور نصرانی یعنی the Jewish and the Christian people. یہود جوش ہے اور جو ہے کہ نصارہ یعنی the Christian people. نحنو, ہم, ابناؤ, بیٹے ہیں, لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں, اللہ ہی اللہ کے, وَأَحِبَّاؤُهُ, اور جو ہے کہ زیادہ محبوب, سب قوموں سے زیادہ محبوب. کچھ نہیں ہوگا, پنشمنٹ بھی نہیں ہوگی ہم کو, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, کوئی پنشمنٹ نہیں ہمارے لیے. یہ سچ ہے کیا؟ اب تو ہسٹری دیکھنی پڑے گی, ان کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی, کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کو کبھی پنش نہیں کرے گا, اللہ آپ کو کبھی پنش نہیں کرے گا. واقعی یہ بات سچ ہے؟ بنی اسرائیل کی ہسٹری تھوڑی دیکھنی پڑے گی. واقعی یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے ان کو پنش نہیں کیا؟ ویری گڈ تابندہ, شی از گیونگ دی آنسر, بٹ میں اس کو تھوڑا ڈیپتھ میں سمجھاتی ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اچھا یہ ایسا بولتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں, یہ ایسے بولتے ہیں؟ اور جب آپ ان کو جو ہے قرآن پر اور دین اسلام پر ایمان لانے کہتے ہیں, آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ فالو
پروفٹ محمد تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو پنشمنٹ بھی نہیں، تو کل اے نبی ٹیل دیم، کل یہاں پر ٹیل دیم بھی لے سکتے اور پوچھیے آسک دیم. کیا کہا گیا یہاں پر؟ کل آسک دیم، یہاں پر آسک دیم آئے گا. آسک دیم، دیر از اے کوشچن. کیا آسک دیم؟ فلیما، پھر کیوں؟ یو عذبکم، وہ عذاب دے گا تم کو، یا عذاب دیتا تم کو بھی ذنوبکم، تمہاری گناہوں کے تمہاری گناہوں کے سبب یا تمہاری گناہوں کی وجہ سے. یعنی تم کہتے ہو کہ تم تو لاڈلے ہو اللہ کے، تم تو چہیتے ہو اللہ کے، تو اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے بنی اسرائیل پر عذاب ہوئے ہیں نا، ہوئے ہے کہ نہیں؟ وہ فیوریٹ ہے، لاڈلے تھے. ابھی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری یاد دلا دیتی ہوں. میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو پوری جو ہے وہ سٹوری سنائی تھی باقاعدہ بنی اسرائیل پر کے بارے میں، لیکن پھر سے دوہرا دیتی ہوں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا، انسان اس میں نسیان ہے، بھول جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ یاد دلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ان کو بولو اگر وہ میرے لاڈلے ہیں تو پھر کیوں اللہ ان کو پنش کرتا ہے؟ کیوں اللہ ان کو پنشمنٹ دیتا ہے؟ یعنی دیکھیے نا، اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پر دیکھیے، اب کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو پھر تمہیں دنیا میں اتنی سزا کیوں ملی؟ اگر تم اس بات سے سچے ہو کہ تم چاہیتے ہو اللہ کی، تو تم کو دنیا میں اتنی پنشمنٹ کیوں ملی؟ قرآن میں ان پر کتنی وعید یا وارننگز آئی ہے، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، یہود پر، اور کتنے عذاب بھی تو آئی ان پر، کتنے سارے، کیا کیا سزا ملی تھی ان کو. شروع سے شروع کرتے ہیں. پہلے بخت نصر کنگ، یاد ہے آپ کو میں نے وہ سٹوری بتائی تھی. بخت نصر کنگ نے ان پہ کیا کیا تھا؟ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا. ایک کنگ تھا بادشاہ بخت نصر، اس نے کیا کیا؟ 6 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا تھا، پھر 6 لاکھ کو قید کر لیا تھا. پھر اس کے بعد بخت نصر کے بعد میں ٹیٹس یا ٹائٹس ایک دوسرا بادشاہ آیا تھا، پھر اس نے بھی 1.5 لاکھ یہودوں کو ایک دن میں مار ڈالا. یہودیوں کو 1.5 لاکھ یہودیوں کا ایک دن میں قتل کر دیا. پھر ہیکل سلیمانی ہم سب جانتے ہیں نا، ہیکل سلیمانی سب جانتے ہیں نا، بیت المقدس. پھر اس کے بعد میں آج مسجد اقصی، ٹھیک ہے. تو ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی یہ بادشاہوں نے. اس نے ٹیٹس کے بارے میں کہہ رہی ہوں، اس نے تو پورا ڈھا دیا تھا، اور ان کی کتابیں تو کھو گئی تھی، جلا دیا تھا، ختم کر دیا تھا. تو بہت شامت آئی تھی کس پر؟ یہود پر. اس کے بعد ٹیٹس کے بعد کون تھا؟ اب دیکھیے سب میں لائن سے جا رہی ہوں، سب کر چکی ہوں لیکن یاد دلا رہی ہوں. پہلے بخت نصر آیا، بہت پٹائی ہوئی، 6 لاکھ مار ڈالا، 6 لاکھ قید کیے. ٹیٹس آیا، ٹیٹس نے 1.5 لاکھ یہود کو ایک دن میں قتل کر دیا. ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے. اس کے بعد میں سب پہ شامت آئی. اس کے بعد ہٹلر آیا. ہٹلر کا دور بھی ہم سب کو یاد ہے. پھر جب ہٹلر آیا 6 ملین یہود کو قتل کر دیا اس نے، تو گیس چیمبر میں ڈال کے سب کو جلا دیا تھا. اس کے بعد 6 ملین یہود کو قتل کیا. بار بار حملہ ہوا ان پر، یہودیوں پر. اللہ کی طرف سے عذاب آیا، آتے گیا. پھر یہ بندر بھی تو بنا دیے گئے تھے نا، یاد ہے؟ ابھی آپ میں سے کسی نے کہا وہ سبت والا واقعہ کہ یہ بندر بھی بنا دیے گئے تھے. اتنی وعید، قرادتاً بندر اور خنازیر ان کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ریفرنس والی آیت پلیز، 3rd والی. ہاں دیکھیے اس آیت میں کہا گیا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک، اور کیا میں خبر دوں تم کو اس سے بدترین کی، مصوبتاً عند اللہ، یعنی ثواب کے اعتبار سے اللہ کے پاس، من کیا؟ جس پر لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی، وہ غضبا، اور غضبناک ہوا، علیہ بھی اس پر، یعنی اللہ کی ناراضگی ہوئی. کس قوم کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ وجعل، اور ان میں سے بنایا، منہم ان میں سے، القرادۃ والخنازیر، بندر اور کیا؟ سوائن. خنزیر یہاں پر سوائن ہے. ان کے ایک گروپ میں سے سبت والا کیس ہم سب جانتے ہیں. اللہ ان پہ اتنے ناراض ہوئے. یہ بنی اسرائیلی تھے. یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروپ تھا جو سمندر کے کنارے سچویٹڈ تھا، اور بائی پروفیشن یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھوارے تھے. اور اللہ کے احکام کے مطابق ان کو جو ہے کہا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ تم سیٹرڈے کے دن کوئی کام کاج نہیں کرو گے، تم مچھیاں پکڑنے نہیں جاؤ گے.
تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے. جیسے ہم مسلمانوں کے لیے فرائیڈے, انہوں نے اپنے لیے یہود نے سیٹرڈے کو سلیکٹ کیا, اور آپ کو پتا ہے نصارہ نے کون سا سلیکٹ کیا؟ سنڈے. انہوں نے سنڈے سلیکٹ کیا. آج بھی آپ دیکھیے ان کی جو ہے ساری ماسز جو ہے وہ سنڈے کے دن ہوتی ہے, انہوں نے سنڈے سلیکٹ کیا. یہود نے سیٹرڈے سلیکٹ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے فرائیڈے سلیکٹ کیے. ہم مسلمانوں کے لیے فرائیڈے, سب کے لیے فرائیڈے تھا, پر انہوں نے خود سے اپنے لیے سیٹرڈے سلیکٹ کیا, اور اس کی بیکار وجہ بھی بتائی کہ 6 دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے اور اللہ تھک گیا, تو آپ جو ہے سیٹرڈے از اے ہالیڈے, ہفتے کے دن ریسٹ کیا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان اور زمین جو ہے وہ ستۃ ایام میں بنایا, مگر اس کو کوئی چیز میں تھکاوٹ ہوئی نہیں, کوئی چیز اس کو تھکا نہیں سکتی. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ ہم کو سیٹرڈے ہی چاہیے عبادت کے لیے, اللہ نے دے دیا. لیکن جب ان کو سیٹرڈے دیا گیا, کیونکہ انہوں نے خود سے مانگ کے لیا, تو پھر ان کے احکامات ٹف ہو گئے. ان پہ جو رولز اینڈ ریگولیشن, جو ان پر قوانین یا جو احکامات ڈالے گئے تھے وہ اسٹرکٹ ہو گئے, کیونکہ تم نے سیٹرڈے سلیکٹ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹرکٹ احکامات ان پہ ڈال دیے, اور وہ کیا تھا کہ اب سارا سیٹرڈے تم کوئی مچھلیاں نہیں پکڑو گے, نو جاب پہ نہیں جا سکتے. اب دیکھو ہم مسلمانوں کے لیے آسان ہے نا, ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائیڈے کو سلیکٹ کیا, اور اب دیکھیے پورا دن نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا دن جو ہے کہ ہمیں کام کاج سے منع کیا گیا. بنی اسرائیل کو پورا دن کام کاج سے سیٹرڈے والوں کو منع کیا گیا تھا, لیکن ہم مسلمانوں کو پورا دن نہیں, وہ صرف جمعے کا وقت, وہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے نا, تب تک کہ سورہ جمعہ آپ پڑھیں گے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد اپنے کام کاج پہ چلے جاؤ. جمعہ نماز کے بعد اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ, دوبارہ سے چلے جاؤ. تو آپ دیکھو ہمارے لیے اسٹرکٹ احکامات نہیں ہیں, لیکن بنی اسرائیل کے لیے ٹف قانون تھے. وجہ کیا ہے؟ سرکش تھے نا, نافرمان تھے نا بچے. اور سمجھاؤ میں آپ کو کیسے. جیسے آپ دیکھیں کہ والدین کے جو بچے ہوتے ہیں, اگر 2-3 بچے ہوتے ہیں, ایک بچہ جو بہت فرما بردار ہوتا ہے, ماں باپ کی بات ماننے والا ہوتا ہے, اس پہ نا رولز بھی ماں باپ بہت لائٹ ڈالتے ہیں, اس کے لیے بہت لینینٹ بھی ہوتے ہیں. بچہ اگر کوئی ایکسکیوز بتا دے اور پھر جو ہے کہیں جانا چاہتا ہے یا کوئی چیز مانگتا ہے, تو ماں باپ جو اس کے لیے بہت جو ہے نرم قانون رکھتے ہیں, اس کی بات مان بھی جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا فرما بردار بچہ ہے. لیکن جو بچہ نوٹی ہوتا ہے, ماں باپ کی بات نہیں مانتا, آپ دیکھو ماں باپ اس کے لیے اسٹرکٹ قانون لگاتے ہیں. جیسے کوئی بچے جب شام میں گھر پہ آتے ہیں, تو ہر ایک گھروں میں ایسے رولز ہوتے ہوں گے نا کہ بھائی آپ کو جو ہے مغرب کے بعد گھر پہ آ جانا ہے, یا آپ کو 9 o'clock جو ہے گھر پہ آ جانا ہے. جیسے میں بتا رہی ہوں آپ کو, مغرب کا عشاء کا ایسا قانون گھر میں ہر ایک میں ہوتا ہے نا. تو جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں, پیرنٹس ان کو کہتے ہیں بھائی مغرب بعد آ جانا, تو وہ آ جاتے ہیں نا, روز آتے ہیں نا. تو کبھی وہ بچہ ایکسکیوز دے نا پیرنٹس کو کہ آج میں اپنے فرینڈ کے ساتھ نا ممی ڈیڈی کہیں باہر جانا چاہتا ہوں, تو مجھے تھوڑی سی دیر ہو جائے گی, 1 گھنٹہ میں لیٹ آؤں گا, عشاء ہو جائے گی, از اٹ اوکے؟ تو پیرنٹس دیکھو کیا کہتے ہیں, لینینٹ ہوتے, جا بیٹا تو روز آتا ہے, برابر بات سنتا ہے ہماری, ٹھیک ہے, تو ہمارا فرما بردار بچہ ہے, ایک دن تیرے کو چل ٹھیک ہے, ایک دن تیرے حساب سے جا, چل ٹھیک اوکے. اس کے لیے قانون جو ہے وہ ایک دم نرم رہتا ہے. لیکن جو بچہ پیرنٹس روز اس کو بولتے ہیں بھائی مغرب بعد آ جانا, اور لیٹسٹ تیرے لیے جو ہے وہ 9 o'clock ہے, اور پھر بھی وہ بچہ 10:30 11 o'clock کبھی کبھی 12 o'clock آتا ہے, تو پھر دیکھو پیرنٹس اس کے لیے اور اسٹرکٹ قانون بناتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اب تو اگر مغرب کے بعد آج نہیں آیا تو گھر کے اندر آنا نہیں, لا ہماری بائک, لا ہماری سائیکل کی چابی, چلو لاؤ ہمارے موبائل, سب گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں آپ کو یہ لحاظ سے کیوں سمجھا رہی ہوں, تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر وہ جو قوانین ڈالے تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے. وجہ یہ ہے کہ وہ سرکش تھے, وہ نافرمانی کرتے. اور آپ پڑھ چکے ریبیلیس, پیچھے میں نے آپ کو جو سیکنڈ ریفرنس بتایا تھا اس میں پڑھ کے بتا دیا, دیور ریبیلیس, فاسقون. تو ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ قوانین. تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ تم سیٹرڈے کے دن جو ہے سارا دن جو ہے وہ عبادت کرو گے, تم جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑو گے. مگر اس میں 3 گروپ بن گئے, 3 فرقے ہو گئے, گروپ اے, گروپ بی اور گروپ سی. گروپ اے میں سے کیا کیے لوگوں نے, انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی, عبادت کی, اور اوروں کو بھی سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے ہم کو سیٹرڈے دیا ہے, عبادت کرنی ہے, آپ بھی مچھلیاں نہ پکڑو, کوئی کام کاج نہیں کرو, سارا دن عبادت کرو. تو یہ تھی گروپ اے, ٹھیک ہے. پھر ہو گئے گروپ بی. گروپ بی نے کیا کیا, خود کی عبادت کی, خود نماز پڑھے, خود جو ہے کرتے رہے, دوسروں کو نہیں بولا. ہم نکالے گئے کیوں, لوگوں کو بھی بتانا ہے نا.
इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब या आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको जो है अपनी फैमिली सर्किल, अपने फ्रेंड सर्किल सबको अच्छे काम पे लगाना है, अमर बिल मारूफ करना है, नहीं अनिल मुनकिर, बुराई से रोकना है. तो यू हैव टू डू दैट जॉब. जब बनी इसराइल ने ये काम नहीं किया तो उन पे सवाल आया, तो ग्रुप बी ने क्या किया, उसे अपने खुद अच्छे बने रहे, खुद अकेले जन्नत में जाना चाहते थे, दूसरों को नहीं बोला अरे भाई मत करो, मछलियां मत पकड़ो, तुम सिर्फ नमाज पढ़ो, इबादत करो. और सी कॉम तो उससे ज्यादा सरकश, उन्होंने क्या किया, चीटिंग की. वो फ्राइडे को जाके जाल डाल देते थे या गड़े बना देते थे किनारे किनारे, और जो है फिर क्या करते थे, सैटरडे घर में चुप बैठे रहते थे और संडे जाके मछलियां जाल में से लेकर आते थे. अब वो मछलियां तो सैटरडे की होती थी ना, तो वो क्या करते थे, चीटिंग करते थे. चीटिंग करते थे और गड़े भी बनाते थे. मैंने क्यों कहा, क्योंकि सैटरडे के दिन अल्लाह सुभान, और जब ये चीटिंग करने लगे ना, तो मैं आपको बात बताऊं, जब इन्होंने चीटिंग करना स्टार्ट किया ना, तो अल्लाह सुभान व तआला ने क्या किया कि जो दूसरे दिन थे ना, वो दिन मछलियां कम आने लगी, और जो हराम वाला दिन था ना, उसमें मछलियां ज्यादा आने लगी. यानी अब हराम खाओ, हराम आसान हो गया और हलाल डिफिकल्ट हो गया. बिल्कुल आज ऐसा ही चल रहा है. आज आप देखिए, हराम आसान है, हलाल कमाना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट. हराम बहुत इजीली हो जाता है. तो जब लोग ऐसी नाफरमानी करते हैं ना, हराम की तरफ लपकते हैं, तो अल्लाह फिर हलाल को कम कर देते हैं. अब जाओ हराम ही खाओ और गुनहगार बनो. तो इन्होंने यही किया, इन्होंने चीटिंग की, जाल डाला फ्राइडे को, मछलियां लाए संडे को, एक्चुअली तो मछलियां सैटरडे की, या फिर गड़े खोद दिए, क्योंकि सैटरडे को जब मछलियां एकदम कहा जाता उड़ उड़ के आती थी, किनारे पर आ जाती थी, तो वो गड़ों में गिर जाती थी, और फिर ये जाके संडे को निकाल लेते थे. तो इट्स चीटिंग. और सबको बोलते थे देखो सैटरडे हमने कुछ नहीं किया, हम तो घरों में सिर्फ जो है इबादत ही कर रहे थे, हमने कोई मछलियां नहीं पकड़ी, हालांकि जाल फ्राइडे को डाल के आते थे. तो फिर रिस्क की कमी हो गई ना. आप देखिए, ये भी चीज हमको यहाँ पता चलती. तो ये इन्होंने जब चीटिंग की, रेबेलियस बने, तो अल्लाह सुभान व तआला ने इनको अजाब दिया. और क्या कि ग्रुप ए जो अच्छे लोग थे, खुद भी अच्छा काम किए, इबादत के लोगों को भी बताए, उनके लिए तो भाई सवाब है, अजर सवाब है कि उन्होंने बात मानी. बी ग्रुप के बारे में कुरान साइलेंट है. सी के बारे में कुरान कहता है कि मैंने इनमें से क्या किया हूँ, मैंने इनमें से क़रादतन वल खनाज़ीर, इनको उठाया, बना दिया हमने उनमें से बंदर और स्वाइन, खिंजीर, यानी वो लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया जो ऐसी हरकत कर रहे थे. बंदर और क्या बना दिया, स्वाइन. बंदर और स्वाइन, एक ग्रुप को स्वाइन और एक को जो है वो बंदर बना दिया. और बंदर आप देखें, बंदर अगर आप देखें टेम नहीं होता है ना, अल्लाह ने बंदर ही क्यों बनाया, क्योंकि इनकी हरकत जो थी ना, और देखो बंदर जो है ना वो इंसानों से बिल्कुल मिलता जुलता है. अगर आप देखें इंसानों से बिल्कुल मिलता जुलता लगता है ना, और वो टेम भी नहीं हो सकता. बंदर को आप कितना भी रखें, उसका मास्टर कितने भी साल रखें, वो कभी टेम नहीं हो सकता. एक तो ये है, और दूसरा वो इंसानों से मिलता जुलता है, और इनकी हरकतें भी जो थी वो करीब थी ना फरमा बरदारी के. यानी अगर इनको जाके पूछते कि भाई तुमने सैटरडे के दिन जो है मछलियां पकड़ी, तो कहते नहीं हम तो घर में बैठे हैं. मगर ये तो चीटिंग की है ना, इसको हीला साजी कहते हैं. दिस इज चीटिंग, हीला साजी. तो इनकी जो हरकत थी वो करीब थी फरमा बरदारी के, करीब थी फरमा बरदारी की, इसलिए इनको बंदर बनाया कि तुमको भी वही जानवर जो करीब, तुम्हारे करीब का जानवर बंदर, तुम बंदर बनो. और वाकई बताया जाता है ये बिल्कुल इनके बदन पे जो है ना बाल उगने लगे, बाल उगने लगे बिल्कुल बंदर जैसे. और 3 दिन के बाद ये खत्म हो गए. यानी एक दूसरे को देखते थे, पहचानते भी थे कि ये फुला है, वो फुला है. आप सोचे इट्स ह्यूमिलिएशन. हमारे चेहरे पर भी अगर अनवांटेड फेस पे बाल आ जाए या पिंपल आ जाए, हम कितनी देर तक के आईने में खड़े रह करके कितना यानी फील करते, अल्लाह ये पिंपल कैसे जाए, अल्लाह ये बाल कैसे फेस पे, अगर औरतों के आप सोचे आ जाए तो उनके तो पूरे बदन पे आ गए. ये एक दूसरे को देख करके और 3 दिन में खत्म हो गए. और आज ये समझना हमारे लिए आसान है. कोई कहे अरे कैसे अल्लाह ने इनको बंदर बना दिया. तो आज आप देखो ऐसे वायरसेस हैं. एक हॉग वायरस करके निकला था, बुखार ऐसा शदीद निकला, और लोगों को पता नहीं क्या हुआ कि वो बिल्कुल उनके बदन और उनके शरीर पे, जिस्मों पे जो है बाल आना स्टार्ट हो. तो ऐसा हॉग वायरस है. आप नेट पे जाएं और उसको सर्व कीजिए और देखिए कि ऐसे वायरसेस है जिससे इंसान के शरीर पे बाल उग सकते हैं. कोई
ہارمونل جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں امبیلنس ہو سکتا ہے. کچھ تو ہوا ہوگا. اللہ نے کیے آج تو سمجھنا بہت آسان ہے. تو اللہ نے ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ بندر بنا دیا اور ان کو آپ پنشمنٹ ہی ہے نا یہ. ہاں تو وہ عبادت تاغوت اور یہ بندے تھے تاغوت کے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. یہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے. دیکھو تو اللہ نے ان کا حال کیا کیا. تو آیا نا. تو یہاں ہم کو کیا پتا چلتا ہے؟ اگر یہ اللہ کے اتنے ہی جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پنشمنٹ نہیں دے گا ہم تو فیوریٹ ہیں تو پہلے بخت نصر کیوں ان میں سے 6 لاکھ یہود کو مارتا؟ بخت نصر کو اللہ نے کیوں پرمیشن دیا کہ 6 لاکھ کو قیدی کر دے؟ اس کے بعد ٹیٹس نے ان پر کیوں حملہ کیا اور 1.5 لاکھ یہودیوں کو ایک دن میں ختم کر دیا؟ ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تورات جو ہے ان کو جلا دیا گیا ختم کر دیا گیا. پھر ہٹلر نے ان کو 6 ملین یہود کو جو ہے جلا دیا قتل کیا. بار بار حملے کیوں ہو رہے ان پر؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہے. پھر یہ بندر اور یہ خنزیر کیوں بنائیں گے؟ اف یو آر فیوریٹ پہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تم واقعی اللہ کی فیوریٹ ہو تو تم پہ یہ ساری چیزیں کیوں آئی؟ قرآن کی آیت لگائیں پلیز باجی. I want to show them کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ نبی کریم جب ان کو بلاتے تھے دین کی طرف تو وہ کہتے تھے ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا اگر ہم نے تمہاری بات نہیں مانی. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قول کہہ دیجئے فلما یعذبکم بذنوبکم. کیوں تم کو عذاب دیتا ہے اللہ تمہاری گناہوں کے وجہ سے؟ جب تم عہد توڑتے ہو جب تم غلط کام کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے ایک آیت بھی کر چکے ہیں. جب یہ عہد توڑتے تھے تو ان پہ لعنت کی گئی ان کے دل سخت ہو گئے. ہم پیچھے وہ بھی دیکھ چکے. تو کیوں اللہ تم کو عذاب دیتا ہے؟ کیوں؟ اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہو تو کیوں اللہ تم کو پنش کرتا ہے؟ یہ بات یہاں بتائیے. اوکے سو پھر ایگزیکٹلی ہمارے لیے بھی ہم بھی اپنی جو ہے کہ بڑی جو ہے کہ یعنی قرآن میں اگر آپ دیکھیں ہمارے بارے میں بھی یہ بات ہوتی ہے نا تو ہم مسلمان بھی اپنے بارے میں ایسے ہی کچھ نظریہ رکھنے لگے ہیں آج کل. کیسے؟ ہم امت مسلمہ ہیں. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ امت ہے تو ہمارے لیے بھی جنت ریزروڈ ہے. ہم تو کبھی بھی آگ میں نہیں جائیں گے. دیکھیے یس یہ بات سچ ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا. لیکن ایک بات سن لیجئے جتنا برا کام کیا ہے تو وہ پنشمنٹ تو بھگتنا ہی پڑے گا. تو آپ نے ایسے کیسے سوچ لیا کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہے تو ہمارے لیے بھی جیسے یہود سوچتے کہ ہمارے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں. آج ہم بھی ایسے ہی بخشے بخشائے ہیں. ہمارے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں اور ہم بھی بہترین امت ہیں. ہم اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ریفرنس لگائیں باجی تو اس میں بھی یہی کچھ بات مینشن کی گئی ہے. اور کیا کہا گیا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ یہ والا نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت 143 کون سی ہے؟ یہ والی. ہاں وَكَذَلِكَ یس وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو یعنی اللہ کہہ رہے ہیں امت مسلمہ کو امتاً وسط امت وسط یعنی بہترین امہ. تم بہترین امہ ہو. اب ہم کو جو ہے یہ ورڈ یہاں پر مل گیا ہے نا. لک ایٹ دس نا کیا کہا گیا. So we have made you believers an upright community. تو بس ہم کو کیا ہو گیا وہی بنی اسرائیل کے جیسے ہم بھی ڈینگے ماننے لگے کہ بنی اسرائیل اپنے بارے میں کہتے تھے نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین. اللہ نے ہم کو تمام جہان والوں میں فضیلت دے رکھی ہے. تو آج امت مسلمہ بھی اپنے بارے میں یہی کچھ سوچتی ہے کہ دیکھو قرآن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم بھی جو ہے بہترین قوم ہے. بہترین قوم. دیکھیے بہترین قوم تب بہترین ہوگی جب وہ کام کرے گی. جب وہ کام کرے گی. بنی اسرائیل کو بھی وہ فضیلت کام کی بنا پر ملی تھی. جب انہوں نے کام نہیں کیا تو ان کو امامت کی سیٹ پہ سے ہٹا کر کے امت مسلمہ کو بٹھا دیا. بنی اسماعیل میں چلی گئی. اور اب اللہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب امت مسلمہ کیا کرتی ہے. کیا وہ بنتے ہدایت کا سامان؟ اسی لیے اللہ نے پھر ہم کو امامت دی اور کہا اب تم اپرائٹ امت ہو. اب تم بہترین امت ہو. اب تم کیا کرو لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس اوپر لوگوں کے. تم کو جو ہے گواہ بننا ہے لوگوں پر. اور یہاں پر گواہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر گواہ سے مراد ہے تم کو ہدایت کا سامان بننا ہے. لوگوں کو دین بتانا ہے. مسلمانوں کا کام ہے کہ اوروں کو یہ کتاب
صرف یا ایھا الذین آمنوا یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس، او یو مین کائنڈ، وی ہیو ٹو اسپریڈ دا دین. جس کو پتا نہیں ہے دین کے بارے میں ان کو دین بتاؤ. ہم کو کہا جا رہا ہے ہدایت کا سامان بنو. لیکن آج سسٹرز مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہی قوم دین نہیں جانتی ہے. آج تو ہم آپ کو ہی لے کے بیٹھے ہیں. کہاں ہم جا کے باہر والوں کو دین بتائیں، کہاں ہم جا کے ہم مسلمانوں کو ہی پڑھا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہی اپنا دین نہیں جانتے. دیکھیے نا، آپ دیکھیے ان کلاسز میں میجورٹی آف دیکھیے مسلم، حالانکہ ہم کو جا کر کے ان کو بھی بتانا ہے یہ بات، ہم کو ان کو بھی جا کر بتانا ہے یہ بات. لیکن آج تو میں آپ مسلمانوں کو ہی پڑھا رہی ہوں. کہاں ہم باہر جا رہے ہیں؟ امت مسلمہ ہی اپنا کام نہیں جانتی ہے، ان کو بتا رہے ہیں ہم. تو کہاں وہ جا کے دوسروں کو بتائیں گے؟ کہاں ہم دوسروں تک جا بھی رہے؟ حالانکہ اللہ ہم کو کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم کو تو گواہی کا کام کرنا ہے، تم کو تو ہدایت کا سامان بننا ہے. ابھی کوئی پروفٹ نہیں آنے والے، کوئی کتاب نہیں آنے والی. یہ اللہ کا میسج تم کو پہنچانا ہے، تم کو لے کے جانا ہے. لیکن ہم بھی وہی جیسے بنی اسرائیل ڈینگے مار رہے، تو امت مسلمہ بھی ڈینگوں میں ہی پڑی ہوئی ہے کہ دیکھو ہم بہترین قوم، سب کو دکھاتے ہیں امت وسط امت وسط. ارے اس کا بھار اپنے کندھوں پہ فیل کرو، رسپانسبلٹی، وزن. ڈونٹ یو فیل دیٹ وین دس آیت کم نا، مجھے اپنے کندھوں پر جو ہے نا وہ وزن لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے کہ میں اوروں کو جا کے میسج کنوے کروں. میں تو آج تک اپنے مسلمانوں کو ہی پڑھا رہی ہوں، باہر تو گئی بھی نہیں ہوں میں. دعا کریں کیونکہ کل وہ ہم سے کویشچن کریں گے اور وہ اللہ کے پاس جو ہے ہم کو رکھیں گے اور کہیں گے اللہ یہ ہم کو نہیں بتاتے تھے کچھ بھی چیز، ہمارے لیے تو یہی تھے نا ہدایت کا سامان. تو یہ مسلمانوں کا کام تھا کہ وہ ہم کو بتائیں کوئی چیز، ہم تو بتائیں نہیں، ہماری کرتے نہیں ہے، ہمارے گریبان پکڑیں گے. انہوں نے نہیں بتایا ہم کو، انہوں نے ہم کو دین کے بارے میں نہیں بتایا. کیا نہیں بتایا؟ تو ہماری قوم کو ہی بتا رہے، وہ ہی نہیں سیکھ رہے. کہاں جا کے باہر کو سکھائیں گے؟ آپ سوچو کتنے ہیں یہاں پر، سوچو سارے مسلمز تو ہیں، سارے مسلمز ہیں، کس کو جا کے بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم تو بہترین قوم ہو اور یہی کام کے لیے نکالی گئی. لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، عَلَى النَّاسِ، اوپر لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول ہو جائے، عَلَيْكُمْ، تم پر، شہیداً، گواہ. سوچو. الحمدللہ آئینی باجی نے آج یہ کام کی بھی ہے، اور ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں آئینی، آپ نے بہت اچھی آیت آئی اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام آپ سے کروایا ہے. I am really literally in tears کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کوئنسیڈنٹ، یا یہ کیا ہے، یہ اللہ کا پلان. I don't know. آج آئینی باجی نے اپنی ایک فرینڈ کو لائے ہیں جن کو حق ہے ہمارے دین کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ان کو. یہ ہمارا کام ہے کہ وہ ہماری سسٹر کو بتائیں کہ دیکھیے اللہ نے ہم پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ ہم آپ کو قرآن کے بارے میں بتائیں، ہمارے دین کے بارے میں بتائیں. کل یہ نہ ہو کہ وہ سسٹر ہم کو پکڑ لیں. آئی نہیں، آپ تو چھوٹ گئی. الحمدللہ یو ہیو ڈن یور جاب فرام یور سائڈ. کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی گردن نہیں پکڑے گا کہ بھائی آئینی نے تو اپنا کام کر دیا. الحمدللہ. اور میں بھی بتا رہی ہوں الحمدللہ. ہمیں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جائیں اور بتائیں ان کو کہ یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے ہم کو یہاں بہترین قوم کا ٹائٹل اسی لیے نہیں دیا کہ ہم فخر کریں، پراؤڈ کریں اینڈ دیر سیٹ پکڑ کے بیٹھے رہے. ہم تو کلمہ گو مسلمان ہے، کام تو کرو نا، دین کا کام کرو. کوئی پروفٹ نہیں آئے گا تا قیامت تک. ابھی یہی ہے پروفٹ اور یہی ہے قرآن. اب آگے ہم کو لے جانا ہے اس کو، تو ہم کو وہ پھر ریوارڈ ملے گا. تم کو ہم نے امت وسط اسی لیے تو بنایا. کتنے کر رہے ہیں یہ کام اپنے لیول پر؟ اب دیکھیں انڈیویجول لیول پہ کریں، 1 to 1 بیسس پہ کریں. اگر سب نہیں کر پاتے بھائی، زیادہ لوگوں کو نہیں بلا سکتے، ایٹ لیسٹ اپنے طور پہ انڈیویجول بیسس پہ تو کریں. ہاں. اور اللہ کہتے ہیں یہاں پر بھائی جب کام کرو گے تبھی تو فضیلت ہے نا، تبھی تو ریوارڈ ملے گا. ارے جب تم یہ مقصد بھول گئے تو شامت آئے گی پھر. اور یہ مسلمان آج کیوں پرابلم میں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ مقصد بھلا دیے. وہ کیا دوسروں کو بتائیں گے؟ وہ تو خود اپنے دین کو نہیں جانتے. ہم تو رواجی مسلمان ہیں، صرف ہم بائی برتھ مسلم ہے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو ہمارا نام مسلمانوں سے رکھ دیا گیا ہے. وی آر ناٹ بائی چوائس.
لیکن جب آپ یہاں پر آ کے اپنے دین کو سیکھتے ہو اور قرآن کا ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر کو جانتے ہو تو ناؤ یو آر کیا شعوری مسلمان. اب آپ میں شعور آئے گا. بائی چوائس آپ نے اپنے دین کو لیا ہے. بائی چوائس. آپ سوچے ورنہ کتنے مسلمان ہیں صرف ناظرہ قرآن پڑھ لیتے, ٹرانسلیشن کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے, وہ چند ریچولز ہے بس, مسلمان ہے تو وہ نبھانے ہیں. لیکن جب کوئی انسان قرآن کو اس طریقے پہ سیکھتا ہے تو وہ بائی چوائس دین کو لیتا ہے. جیسے جو بھی سسٹر ہے, ویلکم ٹو یو. آئینی باجی نے جو بھی سسٹر کو آج انوائٹ کیے ہیں, وی ویلکم all of us, یعنی فرام دا اقرا, میں اقرا اسٹوڈنٹس کے بہاف پر اور اقرا کے پرلز یا کوآرڈینیٹرز اور ٹیچرز کے بہاف پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں. میں لبنہ باجی آپ کا ویلکم کرتی ہوں. بہت بہت خوش آمدید کہ آپ کلاس میں آئیں. آپ جاننا چاہتے ہو ہمارے ریلیجن کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور ہمارا ریلیجن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم کو آپ کو بتانا ہے ورنہ ہماری پکڑ ہے. لسن ٹو می سسٹر, ہم کو کہہ دیا گیا ہے یہاں پر, if you are not going to inform them, Allah is going to catch your neck. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم ہدایت کا سامان بننا, تم کو گدی پہ بٹھایا ہے, تم سیٹ پہ بیٹھے ہو, تمہارے پاس کتاب ہے, you have to tell the people. پہلے میں نے بنی اسرائیل کو دیا تھا, they did do the work, تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا اللہ نے, اور پھر امت مسلمہ کو بٹھایا کہ now you have to do the job. بھائی جب کام کرو گے تب فضیلت. ارے جب تم یہ مقصد بھول گئے تو شامت آئے گی تمہاری, تم کو عذاب ہی دے گا نا. پیچھے میں نے آپ کو بتایا ایک قوم بندر بن گئی جو بات نہیں مانتی اللہ کی, اور پھر ایک خنزیر, اور پھر بنی اسرائیل پہ کتنے عذاب آئے. تو جب کام نہیں کرو گے تو یہی ہوگا. اس کو ایگزامپل سے سمجھو آج کے حساب سے, آپ کے حساب سے سمجھاتی ہوں تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے. آپ دیکھیے جیسے ہمارے گھر میں جو ہے وہ بچے ہیں, تو جو بڑا بچہ ہے, ہم کہیں اگر 2-3 دن کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں 1 دن کے لیے گھنٹے بھر کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو جو بڑا ہماری اولاد ہے, جو بڑا بیٹا ہے, یا ایک ماں باپ جو جانتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے بہت فرما بردار ہے اور بہت جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے, اس بچے کے ہاتھ میں گھر کی چابیاں اور خرچے کے پیسے اور ساری ذمہ داری اس بچے کو دے دی جاتی ہے. ہاں, یا اس کو اپنے کے مانیٹر بنایا گیا ہے گھر کے اندر, بھائی تم مانیٹر ہو, تم ذمہ دار ہو, تم لیڈر ہو. دیکھو بھائی بہن دوسرے چھوٹے چھوٹے ہیں 3-4, اور ان کی ذمہ داری تمہارے پر ہے, گھر کی ذمہ داری تمہارے پر ہے. یہ لو چابی لو, یہ لو پیسے لو, جو بھی تمہارے کو راشن لانا ہے جو ہے بھائی بہنوں کو 2-3 دن سنبھالو. اب اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے اور پیرنٹس آئے تو پیرنٹس جا کے کس کو پکڑیں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ وہ جو جس کو ذمہ دار بنایا گیا تھا اس کو جا کے پکڑیں گے نا. ارے تجھ کو ہم نے ذمہ داری دی تھی نا. ہم سمجھتے ہیں پوسٹ مانی مطلب کیا, تکبر, ایٹیٹیوڈ, ہمیں گھمنڈ آتا. پوسٹ مطلب ذمہ داری, پوسٹ مطلب ذمہ داری. یہ ذمہ داری کا کندھے پر بوجھ فیل کرو. لیڈر بننا بہت شوق ہوتا ہے نا, لیڈر بننا آسان نہیں ہے, اور ذمہ داری کو اپنے کندھے پر محسوس کرو. تو اس بچے سے ہی ماں باپ جا کے پوچھیں گے, اور اگر اس نے اچھا کام کیا تو شاباشی بھی وہی بچے کو ملے گی. کریکٹ. تو بنی اسرائیل کو پہلے اپوائنٹ کیا گیا تھا ایک کام کے لیے, ان کو لیڈر بنایا گیا تھا, اس لیے فضیلت ملی تھی. لیکن جب انہوں نے کام نہیں کیا تو اللہ سے گیٹ آؤٹ آف دا چیئر, میں امت مسلمہ کو بٹھاتا ہوں. اب امت مسلمہ بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہی ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہی. سمجھ میں بات؟ چابی جو دی جاتی ہے نا, چابی مطلب کیا, چابی اس کو کام کرنے کے لیے دی جاتی ہے, ڈینگے مارنے کے لیے نہیں. ڈینگے مارنے کے لیے نہیں, چابی اس کو کام کرنے کے لیے دی جاتی ہے, ڈینگے مارنے کے لیے نہیں. اسی طرح پہلے بنی اسرائیل کو, بعد میں جو ہے امت مسلمہ کو فضیلت دی گئی. کیوں؟ تم اب جو ہے حامل کتاب کی حامل قوم ہو, تمہارے پاس بک ہے, دوسرے سے تھوڑی پوچھ ہوگی. کس کی؟ ہم سے ہوگی, ہم سے ہوگی. اچھا, اب آپ جو ہے نا سروے کر لیں, کتنے مسلم اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, تھوڑا سا سروے کر لیں. ارے کیا خاک ہم جا کے باہر نان مسلمز کو اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے. میں آپ کو کہتی ہوں کتنے ہم میں سے مسلمان, ہمارے میجورٹی کو چیک کر لو, ایک سروے کر لو, کتنے اس کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, کتنا جانتے ہیں امت مسلمہ کا رول, کتنا اس کی ذمہ داری جانتے ہیں. امت مسلمہ ریپریزنٹیٹیو ہے, اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا کام ہے. اس کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچانیں گے, ہم کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچانیں گے. Are you understanding? ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں, ہم کو دیکھ کر کے we have to be a good ambassador. لیکن آج افسوس کی بات ہے کوئی مسلمانوں پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی آف دا مسلم اپنے دین پر ہی نہیں ہے نا, ہے نا. جو بھی کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے سب سے پہلے دیکھیے رینٹ پر اس کو گھر نہیں ملے گا,
کیونکہ وہ جو ہے کہ ٹائم ٹائم اس کا رینٹ بھرتا ہی نہیں, الیکٹرسٹی بل ٹائم پہ نہیں, رینٹ ٹائم پہ نہیں, کسی ایگریمنٹ پہ اگر لیز پہ گھر لیا ہے تو اس کے گھر کے جو ہے وہ پورا نقشہ بگاڑ کر نکلتے ہیں, گندگی کرتے ہیں. کوئی مسلمان کو اپنا گھر بھی نہیں رینٹ پہ دینا چاہتا. کیوں مسلمان کو نہیں دیں گے, دوسرے کو دیں گے. بھائی وہ صفائی رکھتے ہیں مگر مسلمان نہیں رکھتے. دیکھو آپ, مسلمان کا نام خراب ہے. اب یہ جو ہے افیکٹ ہوتا ہے اسلام دین پر. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمان کو نہیں دیکھو, کیونکہ موسٹ آف دا مسلم دین پہ نہیں ہے. لیکن کچھ اچھے بھی ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں جو اپنے دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اچھے امبیسڈر بنتے ہیں. جیسے عینی باجی الحمدللہ اس نے اپنے طور پر جو ہے انویٹیشن دیا سسٹر کو, آج انوائٹ کیا ہے ہماری کلاس میں. تو کچھ اچھے بھی ہیں, میں جنرلائز نہیں کر رہی ہوں, جو اچھے ہیں ان کے بارے میں اچھی بات بتائی جائے گی. تو وی ہیو ٹو بی اے گڈ امبیسڈر. ہم کو ایک گڈ امیج سیٹ اپ کرنا ہے لوگوں کی نظر میں. بی اے گڈ مسلم. ریگولرٹی, پنکچویلٹی, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بھائی یہ اسلام دین کو فالو کرتے ہیں, یہ مسلمز ہیں. دیکھ کر لوگ کہیں ارے دیا مسلمز. سمجھ میں آئی بات؟ سو ذمہ داری کو سمجھیں. ہم سے پوچھو گی, ہم سے پوچھو گی, امت مسلمہ ریپرزینٹیٹیو ہے, اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا ہے, اس کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچانیں گے. اب یہی قرآن مس ریپرزینٹ کرے تو اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں؟ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں ان پر؟ کہ ان کی حرکتیں دیکھو, لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں, دے ایکسپیکٹڈ فرام دیم. قرآن اسلام نہیں بولتا یہ حرکت, یہ خود کر رہے ہیں کیونکہ they don't know their قرآن, they don't know their religion. Most of the Muslim don't know their religion. Islam is a very peace loving مذہب. مگر اب دیکھیں کیا سے کیا بنا دیا گیا اس کو, because کتاب نہیں ہے نا ہاتھ میں. They are not reading the book with translation and tafsir. They don't know the context, the background of the ayat. They don't know. So we have to learn. تو اسی لیے تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم یہاں سے سیکھیں گے تب جا کے کسی کو بتائیں گے, تبھی تو ہم امت وسط بنیں گے, وہ کام کریں گے. اب یہود کو کہا جا رہا ہے جیسے میرے دوسرے بندے ہیں, کیونکہ ابھی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, اچھا کیونکہ یہود کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو لاڈلے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کو عذاب پھر کیوں دیتا ہے, جیسے دوسرے بندے ہیں ویسے تم بھی ہو. جیسے یہاں بات بتائی گئی بل کی انتم, بلکہ انتم تم یعنی یہود بنی اسرائیل, بشرم تم بھی ایک انسانی ہو, ممن اس میں جس کو خلق ہم نے پیدا کیا. یعنی کیا بڑائی, تم کیسے بن گئے چلڈرن آف گاڈ؟ تم چلڈرن آف گاڈ کیسے بن گئے جوز؟ تم کہاں سے اسپیشل ہو گئے؟ تم کو تو پنشمنٹ بھی مل رہی ہے. تم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہو پنشمنٹ بھی ملتی ہے, پھر بھی تم اپنے آپ کو فیوریٹ قوم لاڈلی کہہ رہے ہو. تم کہاں سے بیسٹ ہو گئے؟ تم تو اوروں کی طرح ہو, جیسے دوسرے اللہ کے بندے ویسے تم بھی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے, یہود کو کہا جا رہا ہے جیسے میرے دوسرے بندے ہیں ویسے تم بھی ہو. تمہارے لیے سیم قانون جو دوسرے کے لیے. اچھا کرو گے تو تم کو بھی اچھا ملے گا, برا کرو گے تو برا ہی ملے گا. کر بھلا تو ہو بھلا, کر برا تو ہو برا. تم کو کیا فضیلت ملی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ کو بیسٹ سمجھ رہے ہو کہ تم غلط بھی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے جنت ریزرو رکھے گا. جنت کیا تمہاری قومی جو ہے وہ رائٹ ہے اس کے اوپر؟ ہاں تمہارا جو ہے قومی رائٹ ہے اس کے اوپر کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے. جیسے یہود کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, جب تک کوئی یہود نہ ہو تو وہ جنت ہی نہیں. نصرانی کہتے تھے جب تک کہ نصرانی نہ ہو تو جنت ہی نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں, جو کوئی سالم ہو اللہ کے لیے. سالم یعنی جو کوئی اپنا سر جھکا لے اللہ کے لیے. سر جھکا لے مطلب اس میں سبمیشن ہو, اور سر جھکانا, سر میں سب کچھ آتی ہے, تمام سینسری ہو گئے, آنکھ کان ناک زبان منہ سب کچھ آ گیا, بھیجا سوچ بھی جھکا لے. جو اللہ کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کر لے تو اس کے لیے جنت ہے. تو اس کے لیے جنت ہے جو سرنڈر کر دے 100%, جو ٹوٹلی یعنی سبمیشن جس کو کہا جائے. ایسا نہیں کہ یہ قوم فیوریٹ ہے تو ان کو جنت. ارے کیا بنا پہ جنت, یہ کیا بات ہے, یہ فیوریٹزم کیا چل رہا ہے؟ اور تم کو کام کرنے کے لیے ہم نے فضیلت دے رکھی تھی, پراؤڈ اور فخر کرنے کے لیے, اور کام بھی نہیں کیا تو تم سے تو گدی چن گئی. امت مسلمہ کو دے دی گئی, اب ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, بٹ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے تم کیا ہو, بلکہ انتم وہ بنی اسرائیل, بشروں میں ایک انسان, ممن اس میں سے جو خلق اس نے پیدا کیا. اور یغفرو وہ بخشے گا, لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے, وہ یعذبو وہ اور یعذبو وہ عذاب دے گا, من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ ڈیسائیڈ کرے کس کو عذاب دینا ہے,
کس کو نہیں دینا ہے وہ سب اللہ ڈیسائیڈ کریں گے. جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے. مسلمز پر بھی اللہ کا قہر آتا ہے. اب دیکھیں ایسے ہے کیا اللہ نے کہا نا یہاں پر کہ آج مسلمان بھی جو یہ سوچ رکھتے ہیں, آپ دیکھو جگہ جگہ آیا ہے مسلمانوں پہ پرابلمز آئی ہے. جنہوں نے یہ سوچ رکھ لی تھی بنی اسرائیل جیسے کہ ہم بھی ریزروڈ ہے جنت کے لیے بیکاز وی آر مسلمس, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیروکار ہیں, تو ہمارے لیے تو جنت ریزروڈ ہے, جنت کمانی پڑتی ہے, کسی کا قومی رائٹ نہیں ہے اس پہ کہ تم وہاں پر انٹری لے لو گے. اور اللہ کہتے ہیں یغفر لمن یشاء, وہ چاہے گا جس کو اس کو بخشے گا, ویعذب, اور اللہ جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا, اور جو صحیح نہیں کرے گا اس کو عذاب دے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ, وہ اور للہ اللہ کے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی, وہ اور ماں جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی آسمان اور زمین کے درمیان بھی جو ہے اللہ کی اتھارٹی اور اس کا حکم چلتا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف تم کو جانا ہے. تو ایسی غلط بات مت بولو, پکڑ ہو جائے گی. جانا تو اسی کی طرف ہے, تم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جانا یہود, تم کو عیسیٰ ابن مریم کی طرف نہیں جانا ہے نصارہ, سمجھ رہے ہیں, جانا تم کو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, وہ اللہ کی طرف ہی تم کو جانا ہے. وہ تم کو سوال کرے گا. تم ایسی کیسی باتیں اپنے دل سے کہہ دیتے ہو کہ ہم کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں. اور مسلمانوں پر بھی اللہ کا قہر آتا جب وہ بھی کوئی غلطیاں کرتے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم بھی آپ دیکھیں کوئی چیزوں پر ایمان لاتے, پک اینڈ چوز والا معاملہ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا ریفرنس لگائیں, آگے جو نیکسٹ ریفرنس ہے. یس, اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارا ریفرنس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 1 2 3 4 5th لائن, افتؤمنون, یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو کہتے افتؤمنون, کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض, بعض کتاب کے, وتکفرون, اور تم انکار کرتے ہو بعض کا. یہ پرابلم ہے آج مسلمانوں کی. کیا پک اینڈ چوز والا معاملہ کرتے ہیں, جو چیز اپنے فائدے کی لگتی ہے, اپنے حساب سے درست لگتی ہے تو اس کو لے لیتے ہیں, اور جو احکامات اپنے حساب سے اچھے نہیں لگتے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے پوری کتاب کو فالو کرنا ہے, پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہو؟ آپ دیکھو جب لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو سلیکٹڈ سوروں کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. دیکھا ہے کبھی آپ نے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے صبح کے معاملات میں سرٹن سورے فکس ہوتے ہیں, اور باقی کا قرآن کون پڑھے گا؟ اگر آپ کو پڑھنا ہے سرٹن سورے جو آپ کے فکس ہے, ٹھیک ہے اس کو پڑھیں, لیکن پورا حصہ قرآن کا آپ کو پڑھنا ہے. آپ نے چند قرآن کے جو ہے وہ سورے پکڑ لیے ہیں اور انہی کو پڑھتے رہتے ہیں, ایک نہیں 40 مرتبہ. کچھ لوگ تو 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ پڑھ لے تو انسان کی تو زندگی جو ہے وہ سنور جائے اور سمجھ میں آ گئے, اس کو فالو کرنے لگے. اس کو 40 ٹائمز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک بار تو صحیح دھیان سے پڑھو. اور پورا قرآن کیوں نہیں پڑھتے, کیوں پک اینڈ چوز کرتے ہیں؟ صرف یہی پڑھیں گے, صرف سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ ہی پڑھتے رہیں گے, اور آل عمران کون پڑھے گا, نساء کون پڑھے گا, مائدہ کون پڑھے گا, ترجمہ کون جانے گا, تفسیر کون سنے گا, آگے کے سورے میں کیا ہے, آگے کا حصے میں کیا ہے, کون کرے گا؟ ایک چند کتاب کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسی کو بس اتنا سورہ ہو یا کوئی کتاب ایک قرآن کے علاوہ جو مل گئی اس کو پڑھتے رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جس میں سلیکٹڈ سورے ہوتے ہیں, ان سلیکٹڈ سورے میں 5 یا 6 سورے ہوتے ہیں, اور بس اسی کو پڑھتے رہتے ہیں. اور باقی کا قرآن کس کے لیے, اور باقی کے سورے کس کے لیے؟ وائی پک اینڈ چوز؟ دیکھیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم ایمان لاتے ہو بعض حصے کتاب کا, اونلی سرٹن حصہ جو تم کو اچھا لگتا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو, وتکفرون ببعض, اور تم انکار کر دیتے ہو, اور نہیں پڑھنا اس انکار کرنا, تو یہ کیسے چلے گا؟ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو پک اینڈ چوز والا معاملہ کرے. اس آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں کتنی اسٹرکٹ بات بتائی جا رہی ہے, فما, پھر کیا, جزاء, بدلہ, من یفعل, جو من یفعل ذلک, جو یہ کرے کیا, بعض حصے کو پکڑ لے بعض کو چھوڑ دے, منکم, تم میں سے, پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ, الا سوائے خزی و رسوائی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں وہ ہیوملیشن فیس کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور دن قیامت کے, یُرَدُّونَ, وہ لوٹائے جائے گا, إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, طرف سخت عذاب کے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ,
اور نہیں اللہ ساتھ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، بعض پکڑ لیتے ہو، بعض چھوڑ دیتے ہو، عمل میں بھی اور پڑھنے میں بھی. تو اللہ کہتے ہیں پھر تم کو ہیوملیشن فیس کرنا پڑے گا. آج امت مسلمہ از فیسنگ ہیوملیشن. آپ دیکھیے آج ہر جگہ مسلمان پرابلم میں ہے. مگر بات تو بتائی جا رہی ہے کیوں پرابلم میں، آنسر دے دیا اللہ نے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض حصہ کتاب کا پکڑتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے فائدے والی آیت پکڑ لیتے ہو، اور جو چیزیں آپ کو جو ہے اپنی جو ہے وہ غلطیاں بتاتی ہے وہ آیتیں، اس کو تم بھول جاتے ہو. دوسروں کو نصیحت دینے کے لیے وہ آیتوں کو پکڑ لیتے، اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں. پک اینڈ چوز والا معاملہ ویری اسٹرکٹ. اب اللہ کہہ رہے فما جزاؤ، پھر کیا بدلہ ہے، من یفعل ذلک، جو یہ کرے گا. کیا پک اینڈ چوز والا؟ منکم، تم میں سے ہے مسلمانوں، الا سوائے خزی، تمہاری رسوائی ہوگی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامت، اور دن قیامت کے، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، طرف عذاب کے. تم کو عذاب ملے گا، قیامت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی پنشمنٹ ملے گی. آج امت مسلمہ زوال پذیر قوموں میں سے ہے، جبکہ اللہ کہا تھا میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر کہ تم ہو مومن. کہاں ہے مومن آج؟ کہاں ہے مومن آج؟ اپنی کتاب ہی نہیں جانتے ہم اپنا ہی دین نہیں جانتے، ہم اپنی کتاب نہیں جانتے. کیا کسی کے لیے ہدایت کا سامان بنیں گے؟ کیا کسی کے لیے ہدایت کا سامان؟ پھر وی آر فیسنگ دی پنشمنٹ. دیکھیے نا آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، فیسنگ، بیکاز اپنی وجہ سے. ہماری جو ہے فضیلت کام کرنے کے لیے ہے. فار ایگزامپل یہاں بھی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اللہ نے ہم کو جو یہ سیٹ پہ بٹھایا ہے کام کرنے کے لیے، ڈینگے مارنے کے لیے نہیں. ایک ٹیچر ہے کلاس میں، وہ کسی کو مانیٹر بنائے ہوئے. ہاں، اب مانیٹر صرف جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھا رہتا ہے، پیر رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کرے. کاہے کا مانیٹر بھائی؟ ٹیچر آ کے اس کو ڈانٹے گی نہیں کہ بھائی تجھے مانیٹر بنایا ہے کلاس کو سنبھالنے کے لیے، ہاں ان کو ساری چیزیں یعنی بتانے اور یہ سب کرنے کے لیے، تم تو بس بیٹھے ہو. تو تم جب بیٹھے ہو مانیٹر، کاہے کے مانیٹر ہو تم؟ تو اللہ نے ہم کو، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہے ہم، ہدایت کا سامان بننے کو کہا ہے، یا ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو کاہے کے اچھے کام اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے پھر تو عذاب آئے گا، تمہاری پکڑ ہوگی. ٹیچر مانیٹر کو برابر نہیں کرے گی. اگر کلاس میں کوئی غلطی ہو گئی اور مانیٹر آرام سے جو اپنی سیٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اٹھتا ہی نہیں ہے، اور یا تو اپنے ٹیبل پہ جو ہے وہ اپنے پیر رکھ کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کلاس کی ایکٹیویٹی میں دھیان نہیں دے رہا بچے کیا کر رہے ہیں اور کتنا شور شرابہ چل رہا ہے، دوسری کلاسز تک آواز جا رہی ہے، تو ٹیچر آ کے مانیٹر کو برابر کریے. تو کر کیا رہا ہے؟ جی باجی it's 4:31. اوکے I just couldn't. جلدی شرین I just started. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں کیسے ٹائم چلا گیا آج، بالکل نہیں. سو تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہوں. مسلمس کو اس کی سزا ملی تھی، اور ملی بھی تھی واقعی. جب مسلمانوں نے اپنا کام نہیں کیا، وہ ہدایت کے سامان تھے نا اوروں کے لیے، جب انہوں نے اپنا کام نہیں کیا تو ان کو سزا بھی ملی تھی. اور میں بتا بھی سکتی ہوں دنیا میں ان کو سزا ملی تھی. اللہ نے کہا نا رسوائی، مسلمس کو اس کی سزا ملی تھی مسلمانوں کو. دیکھو صلیبی جنگ میں کروسیڈ ہوا تھا، ہسٹری دیکھ لو، انٹرنیٹ اٹھاؤ اور اس کو دیکھو. جو کروسیڈرز تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا، گلیوں میں خون بہا تھا. ہاں مسلمانوں کے قتل و غارت ہوئے تھے اور کتنا کچھ ہوا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے تھے. آج بھی ذلت اٹھا رہے ہیں. آج بندر اور خنزیر تو نہیں بنیں گے پر ہیوملیشن ضرور فیس کریں گے. سو جو حال بنی اسرائیل کا ہوا اور وہ کیے، وہی چیز آج امت مسلمہ کر. We have not to blame anybody else. اللہ سبحانہ و تعالی مینشن کر چکے ہیں یہاں پر ساری چیزیں. We don't have to blame anybody. ہم نہیں اچھے، ہم ہمارے دین پہ نہیں ہیں، ہم ہماری کتاب کو سیکھتے نہیں ہیں. we should be a good ambassador to our religion. ہم کو دیکھ کر کوئی کہہ دیزا مسلم. آج آپ دیکھیں دیکھتے ساتھ ہی بولتے ارے یہ ہے نا ان پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرنا، لا اعتبار، کوئی کام ٹھیک نہیں کریں گے، گندگی یہ کریں گے، لڑیں گے یہ. آپ سوچو یہی چل رہا ہے. We are not good because it's not Islam is bad. Islam is very good. But we aren't following our religion. We aren't opening our books. ہم ترجمے نہیں پڑھتے، ہم تفسیر نہیں دیکھتے، ہم صرف ناظرہ قرآن پڑھتے. ناظرہ قرآن ہماری لینگویج تھوڑی ہے، ہم تھوڑی عرب سے، ہم نان عرب ہیں، اجمی ہیں.
ہماری مدر ٹنگ جو ہے وہ عربک نہیں ہے، تو ہم کو کیسا پتا چلے گا کہ کتاب میں اللہ ہم کو کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس کے لیے ہم کو ٹرانسلیشن اور اس کے لیے ہم کو ترجمہ سیکھنا پڑے گا. سمجھ میں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ میں کیا کہا کہ للہ ملک السماوات والارض، کہ وہ بادشاہ ہے. بادشاہ میں کیا کیا آتا ہے؟ جب وہ مالک بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور اونر بھی ہے. جانے تمہیں اللہ کی طرف ہے، مسیح علیہ السلام کی طرف نہیں، اور جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں. دماغ میں یاد رکھو تو یہود اور نصارہ کی تردید کی گئی ہے ان آیتوں میں، اور امت مسلمہ کو لیسن دیا گیا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ مت چلو. یہ بول رہے ہیں ہم بہت فیوریٹ ہے اللہ کے، اور آج امت مسلمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم کی قوم ہے، ہمارے لیے بھی جنت ریزروڈ ہے. تو میں بتا دوں سسٹرز، جنت کسی کا قومی رائٹ نہیں، کسی کا قومی گھر نہیں ہے. جنت کمانی پڑتی ہے. جو جھک جائے، جو سرنڈر کر دے اللہ کے آگے، سرنڈر سبمیشن 100%، توحید پہ رہے، شرک کو چھوڑ دے، قرآن اور سنت کو پکڑ کے چلے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. تو الحمدللہ یہ آیت سب کو سمجھ میں آ گئی، امید کرتی ہوں یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کا جو مورل ہے، خالی میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس آیت میں ہم کو مورل کیا ملا. یہود اور نصارہ کی تردید ہے، کرٹیسائز کیا گیا کہ پیارے نہیں ہو تم، عدل سے فیصلہ ہوگا. تم جو ہے یہود نصارہ ہو تو کیا، کوئی تم بیٹے نہیں اللہ کے، کوئی تم پیارے نہیں اللہ کے، جیسے دوسرے ویسے تم ہو. تم نے جو کام کیا اس بیسس پہ تمہارا فیصلہ ہوگا. اور مسلمانوں سے بھی کہا گیا، ہم مسلمانوں سے بھی، تم بھی ایسا نہ سوچو، کیونکہ جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے. جنت تم کو بھی کمانی پڑے گی، سب کو جنت کمانی پڑے گی. کسی کو یوں گروپ کے بنا پر جنت نہیں مل جائے گی، کمانی پڑے گی. الحمدللہ یہاں پر جو ہے کہ اسٹاپ. شرین آج تو کوئی اناؤنسمنٹ تھا نا؟ جی باجی، I have been reminding you. اللہ شرین، I'm so sorry. پلیز آپ لوگ جو ہے ایک 5 سے 10 منٹ آپ لوگ جڑے رہیے. آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے. کیونکہ دیکھیے جیسے ہم ہمارے جسم کی جو ہے علاج کرتے ہیں نا، جب ہماری باڈی بیمار ہوتی ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارا مینٹل علاج بھی ہونا چاہیے؟ ہم کو روحانی طور پر بھی سکون ملنا چاہیے. ہمارے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ آج شرین باجی ہیں اور ڈاکٹر مسیرہ ہیں جو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے، اور کچھ ایپ ہے جو آپ کو دیں گے جہاں پر آپ ہیلپ لے سکتے. آئی ایم سو سوری شرین، مجھے معاف کر دو، صحیح میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. پلیز ٹیک دا کلاس. شرین باجی، ہاں یو شوڈ. I am okay. I'm میں نے an 431 کو کہا، ایکچولی مجھے صحیح میں نہیں پتا. پلیز بتا دیجیے. اینی ویز ٹیک اٹ. اوکے. جزاک اللہ خیر باجی. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپالوجی سسٹر، ہماری آواز کافی خراب ہے لیکن ہم انشاءاللہ جسٹس کریں گے. آج الحمدللہ ہم نفس کیئر کی طرف سے آئے ہیں ہماری اقرا کلاس میں. سسٹرز، جیسے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب کی طبیعت اچھی ہے. سسٹرز، بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، آپ غور سے سنیے. جیسے کہ باجی نے ہمیں بتایا کہ جسمانی صحت میں ہمیں کبھی تھکن ہوتی ہے یا کبھی جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گلا خراب ہے. ابھی میرا گلا خراب ہے تو میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، میڈیسن ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی جو مجھے دوائی دے گی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ذہنی صحت، یعنی من میں بے چینی ہونا، اداسی ہونا، اسٹریس، گھبراہٹ